تو نہیں بننا چاہتے تھے؟ میں ٹی وی میں آیا اس لیے تھا کہ مجھے بڑا شوق تھا کہ یار لڑکیاں مجھے دیکھ کے خوش ہوں. میں ماڈلنگ کرتا تھا انگلینڈ میں جب آیا تھا. تو یو میریڈ یور فرینڈ؟ I married my best friend. میرا اور سمرین کا ایسا ہی تعلق ہے, ہم کہیں بھی چلے جائیں, ہم کہیں جاتے ہیں, ہم ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے. میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, اس کا میرے بغیر گزارا نہیں ہے. تو پھر کیا بولیں گے آپ لوگوں کو؟ اپنے دوست سے شادی کر لینی چاہیے. بالکل کر لینی چاہیے. میں کراچی کو ہمیشہ اچھا سسرال کہتا ہوں. یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے ویسے. My mother has been my best friend since Abu left. My father left very early in 94. ابو madly loved us, مگر ابو کا نا وہ ایک سسٹم تھا. اب ہم اپنے بچوں کے ساتھ دوست ہیں نا, ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ایسے دوست نہیں ہوا کرتے تھے. وہ ایک ڈسٹنس ہوتا تھا, میں باپ ہوں تم بیٹے ہو, روب ہوتا تھا. روب ہوتا تھا. جب آپ ہیرو ہوتے ہو, ہیروئن ہوتے ہو, یو ہیو پلینٹی آف ورک. مگر جہاں آپ سینئر ہوتے جاتے ہو, ماں باپ کے کیریکٹر میں آنے شروع ہو جاتے ہو, ایک تو ایک ایکٹر کے لیے وہ ایکسیپٹ کرنا سب سے مشکل کام ہے. پھر اسکرپٹ ایسے آنے لگ گئے کہ لگا کہ یار ہمارے لیے تو اب کچھ ہے ہی نہیں. میں اسلام آباد گیا کہ یار میں نے نہیں کرنی ہے ایکٹنگ. ہم ٹی وی بھی اسلام آباد آ گیا, گرین ٹی وی بھی کھل گیا. اب ان کو نا ہر باپ نعمان مسعود نظر آئے. مجھے ابو نہیں بننا, مجھے تم نے ابو بنانا ہے نا تو پھر ہیرو جیسا کام ہونا چاہیے, تاکہ اتنا سالڈ ہو کہ میں اگر کچھ کروں تو لوگ کہیں کہ نعمان صاحب آپ نے بڑا اچھا کام, بجائے اس کے کہ وہ کہیں نہیں بہاج تم نے بہت اچھا کام کیا, وہ علی رضا تو یو ور ٹو گڈ. ٹائم چاہیے. میں آج راویہ آپ کو بتاتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا نارملی, تھوڑا میڈیا کو مس کیا کہ میں نے اللہ سے بڑی دعا کی. میں نے کہا اللہ میاں پھر میرا ایک دفعہ سے نام اگر سب کے سامنے آئے تو میں I'll be very grateful. آپ کی دعا قبول ہو گئی ماشاءاللہ. خدا کی قسم میں روزے میں ہوں اس وقت. ایک دم مجھے یہ پلے آیا اور اس کے بعد مجھے ایک دم پھر ایک بڑا اچھا کمرشل کے لیے فون آیا. اینڈ الحمدللہ ٹوڈے I'm sitting with you. I was invited by Sultana Appa for that event. My name was being taken there. پھر میں بڑا رویا نماز میں. پھر میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ یار this was beyond my expectation. Hey guys, السلام علیکم. This is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. It's always a pleasure جب ہمارے پاس اسٹوڈیو میں وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے بہت عرصے سے ہماری انڈسٹری میں کام کیا ہو. ہم نے ان کو 90s میں 2000 میں اور ابھی بھی ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. ان کا ایکسپیرینس ایسا ہوتا ہے جس کو سن کے بہت اچھا لگتا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, نہ صرف پروفیشنلی بلکہ لائف کے بارے میں بھی. آج کل ریسنٹلی ہم نے ان کو دیکھا ایز احسان ان تن من نیلو نیل, اور ان کی پرفارمنس نے نہ صرف سب کے دل جیت لیے بلکہ ایک بہت ہی خوبصورت سا جذبہ آئی تھنک سب کے دل میں کریٹ کیا ان کے کیریکٹر نے, ان کی پرفارمنس میں. انہوں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا شہباز سے, آہن, اور پھر بندھن وہ ڈرامہ تھا جس میں پاکستان میں سب ان کے بارے میں جاننے لگے. تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں نعمان مسعود ہیں اور ہم ان کے جرنی کے بارے میں کچھ جانیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم رابعہ. فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. نہیں, آپ کا شکریہ, آپ شوٹ پہ آئے ہوئے اور آپ نے ٹائم نکالا ہے جانے سے پہلے ہمارے لیے, سو آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. آئی وش کہ ہم تھوڑا پہلے کر سکتے جس وقت تن من نیلو نیل ہو رہا تھا یا ختم ہوا تھا, بٹ اس وقت آپ بزی تھے, آپ یہاں پہ تھے بھی نہیں, تو ہم نہیں کر سکے. ہاں, بیک ٹو مائی ہوم ٹاؤن ناؤ نا, میں اسلام آباد ہوتا ہوں. جی. جب اس کراچی کی سڑکیں ٹوٹ گئی نا, میں نے کہا میرا خیال ہے I should go. Don't blame Karachi. I will not. That's Karachi not has fair. given me so much. وجوہات دوسری تھی, یہ آپ کے اپنی ریزنس تھے. کراچی کی سڑکوں کو آپ بلیم نہیں بڑا کر ہنستا ہوں. سکتے. دیکھیے جرنی پتہ ہے مجھے آپ کا, جرنی پتہ ہے مجھے. بڑا ہنستے ہیں سارے جب میں کہوں نا یار کراچی کی سڑکیں ٹوٹی, ایک دم سب کے دل کے نا وہ پھوڑے کھل جاتے ہیں نا, یار نعمان بھائی دیکھیں یار سڑکیں. کیونکہ میں جب بھی کسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھتا ہوں پروڈکشن کا یا کوئی, تو بیچارے سب سے زیادہ ڈرائیور سفر کرتے ہیں نا, صاحب تو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہاں یار موبائل پہ پہنچ گئے, تو وہ ان کے دم بڑے دل دکھے ہوتے ہیں کہ نعمان بھائی. میں نے کہا نہیں یار ٹھیک ہو جائے گا. بٹ کراچی از اے پلیس جس کی وجہ سے آج پورا ملک چل رہا ہے. فرینکلی اسپیکنگ آئی گیو دیٹ کریڈٹ ٹو کراچی. نہیں, آئی تھنک ہر کسی کا کنٹریبیوشن ہے, ایسا نہیں ہے, بٹ مجھے یہ بس لگتا ہے کہ کراچی جو اچھائی اس میں ہے یا جو چیزیں ڈیزرو کرتا ہے پازیٹیوٹی کی, وہ بھی کراچی کو نہیں ملتی. اینڈ ایوری تھنگ دیٹ وی ایسوسیٹ ود کراچی از نیگیٹیوٹی. تو مجھے لگتا ہے دیٹس ناٹ فیئر. بس یہ چیز مجھے, میں کراچی کو ہمیشہ اچھا سسرال کہتا ہوں. یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے ویسے, اگر داماد کی طرف سے آ رہا ہے تو. میں ہمیشہ اچھا سسرال اس طرح کہتا ہوں کہ جو بھی کراچی آیا وہ آ تو اپنی مرضی سے گیا, پھر وہ جا نہیں سکا. دیکھا, وہ یہیں سیٹل ہو گیا. مرضی کی بات نہیں, دل نہیں چاہتا ہے. نہیں, تھوڑا سا کریکٹ کریں گے آپ. بڑی مشکلوں سے لوگ آئے رہے. میں تو میڈیا کی بات کروں گا کیونکہ آف کورس میرا پہلے پرائر تعلق اسی سے ہے. تو جتنے لوگ بھی آئے وہ جس طرح بھی رہے, انہوں نے کس طرح ایک کمرے میں 2 لوگوں نے شیئر کیا کہ یار بھی کوئی کہیں سے آیا, کوئی کہیں سے آیا, اور ایونچولی آج بہت بڑے بڑے بھی نام ہیں انہوں نے جنہوں نے اسٹرگل کی, محنت کی. تو کراچی کی میں مثال دیتا ہوں کیونکہ آئی ایم ان ٹو فوڈ بزنس ناؤ. تو میں کہتا ہوں کہ جس بندے نے کسی دکان کے باہر ریڑھی لگائی ہو نا, 1 سال کے بعد وہ ریڑھی والا اس دکان کا مالک ہوتا ہے.
कराची में? कराची में, ओके. क्योंकि यहाँ पे खाना पीना इतना है ना कि लोगों के पास एक्चुअली और एक्टिविटी नहीं है. मोटरवेज तो अभी रिसेंटली बने तो लोग अब जाते हैं. तो मैंने तो बहुत ट्रैवल किया है. मैं तो जब शिफ्ट हुआ था 2004 या 5 में कराची, तो सड़कें जीटी रोड हाईवे सारे बर्बाद थे, और मैं फिर भी साल में 10-10 दफ़ा बाय रोड जाता था. हाँ, मैंने ये सुना, इस पे हम आते हैं, बट सिर्फ ये बताऊं, इसलिए भी कि एक्टिविटी नहीं है, बट इसलिए भी कि कराची इज अ सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आल्सो. It is, आई थिंक इट it गिव्स is, यू हाँ. दैट प्लेटफॉर्म कि आपके पास अगर ठेला है तो आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको एक दुकान की तरफ ले जा सकते हैं. अब ये आपके ऊपर है, आपने कितनी मेहनत यहाँ करी है. टर्नओवर बहुत तेज़ है. अब कमिंग टू जो आपका ट्रैवल था, दैट रियली फैसिनेटेड मी, क्योंकि आप बता रहे थे कि आप हर थोड़े से बाद ड्राइव करके जाते थे, और अभी तक शायद करते हैं रिसेंटली मैं तक. अब मोटरवे बोरिंग है. तो कितना, मतलब जो आपने ट्रांजिशन देखा फ्रॉम जो शुरू में करते थे फिर लेटर ऑन, सीनरी कैसे चेंज हुई? क्या आपको चेंजेस यार नजर उससे आए? मुझे ज़्यादा मज़ा आता था. उस वक्त ये होता था कि सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं आप रुक गए हैं, आप ड्राइवर होटल पे खाना खा रहे हैं. उस वक्त इतना तो नहीं था ना वो हाई फाई किस्म का, क्योंकि लोग ट्रैवल ही नहीं करते थे ज़्यादा, और हालात भी ठीक नहीं थे. वो कहते थे जी वो इट्स नॉट सेफ टू ड्राइव ऑन द हाईवे. बट वाज इट रियली नॉट सेफ? बस वो ये कहते थे कि आप नहीं, वो कहते थे आप दिन दिन में जो है ना आप पहुंच जाए, रात को ट्रैवल करना अवॉइड करें. तो मैं शुरू से ही जीपों वाला हूँ, 4x4 जीप्स का. तो मैं शुरू से ही होता था कि मैंने रैली की सस्पेंशन डाली होती थी, और वो टूटी हुई सड़कों पे जा रहा होता था. फिर कहीं ट्रकों ने सड़क बंद की हुई है तो मैं किसी गांव में घुस जाता था, और मैं गूगल ऑन कर लेता था कोई आगे का कोई शहर में उस पे. तो मतलब टोटल एडवेंचर हो रहा होता था आपका, कि बस निकले तो कहीं भी हम सो जाएंगे, कहीं भी खा लेंगे. आई हैव लव्ड दैट. मैं तो कोई किस्सा सुनाएं, कभी कोई इंटरेस्टिंग चीज हुई होगी, फिर तो आपके पास बड़े मजे की स्टोरीज होंगी. बहुत दफ़ा होती थी ऐसी चीज़ें मेरे साथ. मैं क्योंकि जहाँ हम ये बोल रहे हैं, आई एम श्योर वहाँ लोगों ने बहुत प्यार भी दिया होगा, बहुत ज़्यादा. तो हम वो बातें करते हैं ना. बहुत ज़्यादा. मैं माय मदर हैज़ बीन माय बेस्ट फ्रेंड सिंस आई वाज बोर्न. आई वोंट से सिंस आई वाज बोर्न, सिंस अब्बू लेफ्ट. माय फादर लेफ्ट वेरी अर्ली इन 94. तो उसके बाद मैं और अम्मी थे. हम लोगों ने आपके साथ ड्राइव करके जाती थी? वो मेरे साथ बैठती थी. अरे जीप पे? जीप में. बल्कि कभी समरीन आके बैठती थी ना मेरी बेगम जो है, तो उसकी चीखें निकल जाती थी द वे आई ड्राइव, या मैं नालों में उतर जाऊंगा. मेरी माँ ऐसे बैठी होती थी जैसे हाँ एनजी चलानी है, बस ठीक है एनजी है, और वो बैठ जाती थी साथ. तो मैं उनको कहता था कि उसको भी देखता था, तो वो कहती थी यार ये अम्मी का हौसला है, तुम्हारे साथ ऐसे वो बैठेंगी, मैं नहीं बैठ, वो बैठ जाती, मैं नहीं बैठ सकती. कई दफ़ा होता था हम खेतों में उतर जाते थे. उस वक्त सड़कें बहुत मसले थे. ख़ास तौर पे जब अक्टूबर आता था ना, तो ये जो गन्ने के आपने अक्सर देखे होंगे, ये बड़े बड़े ट्रॉले जा रहे होते हैं, तो वो सड़कों पे पार्क कर देते, सड़कें बंद हो गई. और सर्दी, सख्त सर्दी. फिर मैं गांव में किसी घुस जाता था, लोग चरपाइयों पे सो रहे होते थे, छोटी छोटी गलियों में. गूगल मुझे पता नहीं कहाँ से लेके जा रहा होता. फिर वो बेचारे उठते थे, चरपाइयाँ हटाते थे, गाड़ी गुजरती थी. उनको आदत ही नहीं थी कि कोई गाड़ी आए. आई थिंक दैट गेव मी an opportunity to get to see my Pakistan closely. जिस गांव में मैं जाता था, भैंसें बंधी हुई हैं, ये है वो, गुजर होता था, ये सारे कहते थे यार ये कहाँ. शुरू में सब ने चिक की. उसके बाद दे स्टार्टेड एंजॉयिंग इट कि यार, मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, हम जहाज़ में बैठेंगे, 2 घंटे बाद जहाज़ लैंड कर जाएगा, आप उतरेंगे, क्या चेंज आया ज़िंदगी में? ये जो है ना कि हम रास्ते में कभी मुल्तान रुक रहे हैं, कभी लाहौर रुक रहे हैं, कभी ये खा रहे हैं, यहाँ ये खा रहे हैं, कभी ये खा रहे हैं, कभी वो खा रहे हैं. हमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सब ने ना एंजॉय करना शुरू कर दिया. तो फिर उनको कोई कहता तो मेरे दोस्त छोटी कल्टस लेके निकलना शुरू हो गए कि यार हम चलते हैं, कि यार हम गए, हमें बड़ा मज़ा आया. तो मैंने बड़ा एंजॉय किया है. मैं तो हूँ ही, मेरे जितने दोस्त हैं, जब मैं फैसल हम सारे कहीं शूट पे जाते थे हैदराबाद, तो वो गाड़ी मुझे पकड़ा देते थे कि यार ये चलाए, और सो जाते थे सारे. और मैं गाड़ी चला रहा होता था. 3 दिन शूटिंग के बाद भी मैं गाड़ी चला रहा होता था. तो इतना मुझे पागलपन था. अब बस फ़र्क ये आ गया कि मोटरवेज़ है ना, तो अब मुझे लगता है कि अब मुझे समझ आती है कि मेरे जितने रिश्तेदार दोस्त बाहर सेटल्ड हैं, वो कहते हैं यार हम 2 घंटे से ज़्यादा मोटरवे पे गाड़ी नहीं चला सकते. बोरिंग होता है. वो बोरिंग होता है. कुछ करने को आपने क्रूज़ लगा दिया, आपने बस आप बैठे हुए हैं, आप स्टीयरिंग पकड़ के आप बैठे हुए हैं, गाड़ी चल रही है. हाँ जी वॉशरूम जाना है, चलो मैं सर्विसेज पे रोक लेता हूँ. अच्छा कुछ खाना है, सर्विसेज पे रोक लेता हूँ. वो एडवेंचर नहीं रहा. और अब तो बहुत सी मोटरवेज पे, आई डोंट नो, मैंने यहाँ नहीं ट्रैवल किया, वो साइडों पे इतने बैरियर्स या इतनी चीज़ें होती हैं कि
آپ کو سینری بھی نظر نہیں آتی, نہیں آتا, تو کچھ پھر وہ بھی نہیں بورنگ ہو آتا. جاتا. کہتے ہیں سائڈ پہ کیا دیکھیں آپ, وہ بس اس کے لیے ٹھیک ہے. جیسے میں جب انگلینڈ میں تھا تو وہاں پہ اگر ایک ہم لنڈن سے بریڈفرڈ جاتے تھے تو اٹ ٹیکس 4 hours, تو 2 گھنٹے کی سروسز کے بعد ڈرائیور چینج ہو جاتا تھا. تو اس وقت مجھے نہیں پتا, آئی واز کوائٹ ینگ ایٹ دیٹ ٹائم, میں اپنے GCSEs A levels کر رہا تھا. تو میں کہتا تھا یار اتنی جلدی کیا ہے اس کو کہ یار چینج ہونے کی. وہ ہوتا تھا ایک نے اپنا ٹفن پکڑا ہوتا تھا, ایک ٹفن لے کے اتر رہا ہوتا تھا. تو مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ یار موٹر ویز آر واقعی ویری ٹائرنگ, کہ آپ بس چلا رہے ہیں, پیچھے آپ کتنے پیسنجرز بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو تب فوکس کرنا اور آپ جا رہے ہیں تب فوکس کر کے جا رہے ہیں, بس چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں. تو 2 گھنٹے بعد نا ایک ہیومن باڈی وہ تھک جاتی ہے. یہ تو اللہ ان کو زندگی صحت دے جو ہمارے یہاں کے ڈرائیور ہیں, کوئٹہ سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں پہنچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہم واپس بھی جائیں گے لے کے. پوری رات ڈرائیو کرتے ہیں. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں اللہ میاں سب کو حفظ و امان میں رکھے کہ کم ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. ہونا نہیں چاہیے, ایسا ہونا نہیں چاہیے, مگر وہ ہے نا کہ نہ وہ جو ٹرانسپورٹر ہے وہ ریئلائز کر رہا ہے, جو ڈرائیور ہے وہ کہتا ہے یار میں اور پیسے کما لوں. تو بیسیکلی ہمارے ملک میں جو یہ پیسے کی دوڑ ہے نا, اس کی وجہ سے ہمیں بڑا کچھ سہنا پڑتا ہے. غربت اتنی زیادہ ہے کہ لوگ پیپل آر اسٹرگلنگ. نہیں, غربت اور بھی ملکوں میں بہت زیادہ ہے, مگر ان ملکوں ان ممالک کی بڑی عزت ہے. ہماری وہ نہیں رہی ہے فرینکلی اسپیکنگ. ہمارا یہ بڑا ایک المیہ ہے جس کو میں کبھی ڈسکس نہیں کرتا, مگر جب ہم کہیں جاتے ہیں نا باہر کے ملک میں اور جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار ہمارا جب پاسپورٹ آتا ہے تو ہمیں ایسے اگلا دیکھتا ہے کہ جیسے ہم پتہ نہیں کس پرپس سے آئے ہیں. اور باقی 3rd world کنٹریز کے لوگ آتے ہیں, عجیب و غریب سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, ان کو اتنی رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے, تو اس وقت دل چاہتا ہے کہ یار چینج ہو جائے, اللہ کرے ہماری زندگیوں میں چینج ہو جائے. تو آپ کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں؟ میں کشمیری ہوں, امرتسر سری نگر والا حساب کتاب ہے. میرے داد کے پشاور سے, اچھا, میرے نان کے لاہور سے. میں شروع سے اسلام آباد رہا کیونکہ ابو PIA میں تھے. تو پڑھائی کے لیے باہر کیسے چلے گئے؟ ابو کی ٹرانسفر ہوئی تھی, تو پھر وہیں ہی واز ان دی ایئر لائن PIA, تو ابو کی ٹرانسفر ہوئی تھی تو آئی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. امی واز آلسو ان PIA, بٹ دین امی ہیڈ ٹو ریزائن کیونکہ دونوں میاں بیوی کی اکٹھی پوسٹنگ نہیں ہو سکتی. تو پھر ون ہیڈ ٹو کمپرومائز. پھر امی ریزائنڈ, پھر ہم بڑے بھی ہو رہے تھے, ہم دونوں بہن بھائی. آئی اونلی ہیو اے سسٹر, شی از 7 years younger to me. تو وہ بلکہ وہ میرے ساتھ رہ کے نا بچپن میں وہ بھی کہتی تھی میں جاؤں گا, میں کھاؤں گا. وہ بالکل بھائی بن گئی تھی. تو وہ تھا ٹائم کہ دین امی ریزائن, دین وی آل وینٹ ٹو انگلینڈ. ہم 4 سال وہاں رہے. میں نے اپنی پڑھائی کی, GCSE A levels کیے. واپس آیا تو وہ پتہ چلا کہ جی وہ A levels تو گریجویشن کے برابر ہی نہیں ہے. اس کے بعد گریجویٹ کرنا پڑتا ہے. پھر دوبارہ سے مجھے میں نے کہا یہ کہ میرے پھر سال ضائع ہو جائے گا. تو وہ بڑی میری بحث چلی. پھر وہ ابو نے کوئی اپنی PR بھی لگائی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا کیونکہ جب آپ باہر A levels کرتے ہیں تو یو کین گو اسٹریٹ ٹو یونیورسٹی. یہاں پہ آپ کو A levels کے بعد پھر وہ کرنا پڑتا ہے. وہ اس کو A levels کو FSC کے برابر لیتے ہیں. بس وہ پڑھائی کے بھی کنفیوژن چلتی رہی. میرا سال بھی ضائع ہوا. پھر میں نے اپنی گریجویشن کی. پھر میں نے ایگزیکٹو MBA شروع کیا. اس زمانے میں بڑا ٹرینڈ نکلا تھا پارٹ ٹائم. تو وہ میں نے جب میرے 2 سیمسٹرز میں نے کلیئر کر لیے تو پھر میرا ایک جرمنی کا سیریل آ گیا. جب جرمنی کا سیریل آیا, کام اس سے پہلے اسٹارٹ کر دیا تھا؟ ہاں کام تو میں نے شروع کیا. آپ ایکٹر تو نہیں بننا چاہتے تھے بیکاز ایکٹنگ کی طرف تو آپ بائی چانس آ گئے تھے. سو واٹ ڈیڈ یو وانٹ ٹو بی ان لائف؟ ٹو بی آنیسٹ پتہ نہیں لوگ اس بات کو کیسا لیں گے. آج کل تو ہماری ہر بات پہ پکڑی پکڑائی ہو جاتی ہے. میں TV میں آیا اس لیے تھا کہ مجھے بڑا شوق تھا کہ یار لڑکیاں مجھے دیکھ کے خوش ہوں. اور میں بڑا کوئی ٹام کروز ٹائپ ہوں. اور میں ماڈلنگ کرتا تھا انگلینڈ میں جب آیا تو. اچھا, ماڈلنگ کر رہے تھے؟ میں وہاں پہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. ایکٹنگ کی تو مجھے الف بے نہیں پتا تھی. میرا تو بہت برا ایکٹر تھا. سفارش سے آیا تھا میں تو. ہاں مجھے سفارش سے لایا گیا تھا کہ یار چلو اسمارٹ لڑکا ہے, اس کو TV میں ڈالتے ہیں. تو میں اس طرح آ گیا. تو لیکن میری کیوریوسٹی یہ کہ اچھا تو آپ ماڈلنگ کر رہے تھے بٹ ذہن میں ایکٹنگ کا کہیں نہیں کچھ بھی نہیں تھا. پھر آپ کے فادر کی ڈنر بلایا تھا عبدالکریم بلوچ صاحب کو, اور وہاں پہ انہوں نے آپ کی گڈ لکس, انہوں نے, میں سمرائز کری ہوں آپ کا جرنی تاکہ ہم آگے موو کر سکیں, ہم زیادہ بس انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا بیٹا تو میرے پاس کل آنا TV میں. انہوں نے آپ کی گڈ لکس سے امپریس ہو کے بولا کہ اس کو تو ہیرو ہونا چاہیے, رائٹ؟ یار اس وقت جب ایکچولی اس وقت ایکٹر کی ہائپ بہت ہوتی تھی مگر ایکٹر کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. مطلب وہ سڑک سے گزرتا تھا, سڑک پہ ٹریفک جام ہو جاتی تھی.
مگر اگر آپ اس کو کہیں گے نا میں 5,000 ہے، اس کے پاس 5,000 نہیں ہوتے. اچھا لیکن یہاں بریک لیتے ہیں. تو اچھا جب انہوں نے بولا کہ ایکٹر بننے کے لیے آ جاؤ, اس وقت یہ سوچ آ گئی تھی یار آئی وانٹ ٹو بی لائک, میں کہا چلو اس میں ایسی کیا بات ہے, ٹھیک ہے, میں چلا گیا تھا اگلے دن. دن. نہیں تھا کہ میں کیسے کروں گا ایکٹنگ, میں تو کبھی کی نہیں ایسا میں نے کبھی بھی نہیں زندگی میں سوچا. مجھے جب کسی نے کچھ کہا نہ کرتے میں کہتا ہوں چلو کریں. ٹھیک ہے, تو آپ پہنچ گئے وہاں پہ, انہوں نے آپ کو شہباز دے دیا. یا میں لٹرلی آج کل کے لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو, چینلز کے تھرو, ہر چیز کے تھرو ان ہو جاتے ہیں. پی ٹی وی میں انٹر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیمبرج سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. اس ٹائم پہ بہت بڑی چیز اس وقت جو تھا نا پی ٹی وی واز لائک کہ آپ کہیں جی کہ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ملنا ہے. یہ 93 کی بات کر رہے ہیں, یہ 93 کی بات میں کر رہا ہوں. اور جب میں پرائیویٹ چینلز نہیں آنا, نہیں کچھ بھی نہیں تھا, ایس ٹی این تھا, ویکینڈ ورلڈ تھا, پی ٹی وی کا بھی دور تھا, پی ٹی وی کا ہی دور تھا, اور کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ جو انڈس ٹی وی ہے یہ شاید بعد میں, سب سے پہلے انڈس ٹی وی آیا تھا, غزن ظفر صاحب لے کے آئے تھے, وہ اس پہ میوزک چلتا تھا بہت زیادہ. تو وہ جو ہے جب میں اگلے دن گیا, یار اتنے اسمارٹ لڑکے باہر کھڑے ہوئے گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے, اور وہ اس انتظار میں تھے کہ کوئی سفارش ملے اور ہم اندر چلے جائیں. میری گاڑی دروازے پہ جا کے کھڑی ہوئی. جب کھڑی ہوئی تو وہ گارڈ نے آ کے پوچھا کہ جی, تو میں نے کہا جی نعمان مسعود. تو اس نے مجھے بڑی پروٹوکول کے ساتھ بیریئر اٹھا, دروازے کھلے, میری گاڑی اندر گئی. مجھے اس وقت اتنی پتہ ہی نہیں تھا کہ یار کہ اس وقت آپ نے صرف اے لیولز کیا ہوا تھا. میں نے اس وقت نہیں, میں نے اپنی گریجویشن کر لی ہوئی تھی. ہاں یہ چیزیں میں کر چکا تھا. تو میں جب اندر گیا تو بڑا مجھے سر جی ایم صاحب کے کیس, جی ایم صاحب کے کیس, جی ایم صاحب. میں اندر گیا تو اتنا بڑا کمرہ, عبدالکریم بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے. آؤ نعمان بیٹا, آؤ بیٹھو, بلانا یار ان کو ذرا, بلانا. چائے پیا ہوگے, کیا کرو گے؟ میں نے کہا نہیں. اچھا جی بلانا. وہ دونوں ڈائریکٹرز آئے, آج بھی مجھے ان کے ایکسپریشن یاد ہیں, شاکر عزیر صاحب اور طارق معراج صاحب. تو انہوں نے میری طرف دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اچھا یہ کوئی سفارشی آیا ہے جو یہ اب ہمارے کھاتے میں پڑھنے والا ہے, اب ہم اس کو اور ہماری زندگی اب بہت تکلیف دہ ہونے والی ہے. خیر انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تم لوگ جو ڈرامہ کر رہے ہو نا, تو نعمان کو اس میں لے لو. انہوں نے کہا سر ٹھیک ہے. وہ آگے سے کوئی نہیں بولتا تھا اس وقت. میں نے کہا سر ٹھیک ہے, ان کو عادت ہوگی نا, بہت سے لوگ آئے ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے. پھر میں گیا ان کے, انہوں نے کہا نعمان جاؤ آپ ان کے ساتھ جاؤ, اور جا کے بیٹا دیکھو. خیر وہ لے گئے. پہلے تو انہوں نے مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی کمرے میں اپنے لے جا کے, لفٹ ہی نہیں کرائی. میں نے کہا میں بیٹھا وہاں پہ. خیر اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا یہ پڑھیں ذرا. میری اردو اتنی ویک تھی, جو بندہ, آپ کا تو ایکسنٹ ہوگا, میرا ایکسنٹ کا مسئلہ تھا. چلا گیا ویسے میں اب تو بہت عرصے سے چلا گیا, پتہ نہیں کیا کچھ چلا گیا اب تک. تو وہ اسی طرح پھر میں نے کچھ پڑھا تو انہوں نے پھر میری شکل دیکھی کہ یار اس سے ہم کیسے کرائیں گے. خیر بہرحال انہوں نے کہا چلو یار لیٹس ٹیک اے رسک. پھر میں نے ڈرامہ کیا. وہ ڈرامہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرا جب فرسٹ ایپیسوڈ چلا تو مائی فادر واز ہاسپٹلائز. ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا, اور وہ پی آئی اے میں تھے, پی آئی اے پنڈی اور اے ایف آئی سی رائٹ اکراس ایچ ادر ہے. تو میں اے ایف آئی سی میں بیٹھا ہوں, شام کو ابو اندر ہیں آئی سی یو میں. تو وہ ڈرامے کے پہلے ایپیسوڈ چلا, تو میں نے ایسے کر کے دیکھا. وہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ٹی وی لگائے ہوئے تھے اندر. تو ساری فیملیز جو بیٹھی تھی نا وہاں پہ, وہ ایسے ٹی وی کو دیکھیں تو مجھے دیکھیں, ٹی وی کو دیکھیں ایسے مجھے دیکھیں نا. تو میری جو تھی نا وہ جو ایکسائٹمنٹ تھی کہ میرا ڈرامہ آنے والا ہے یار, سب کو پتہ چلا نا کہ یار نومی کا ڈرامہ آ رہا ہے, تو آئی بیکیم شاہ رخ خان اوور نائٹ. کہ اچھا یار اس کا ڈرامہ, وہ بڑی بات تھی. وہ جو میری جتنی بھی تھی نا وہ ایک ایکسائٹمنٹ اور وہ سارا, اٹ واز ہارڈلی 5% لیفٹ کہ اتنی پریشانی تھی. خیر وہ لوگ پھر آئے, مجھے ملے کہ یہاں پہ آپس میں خسر پھسر شروع ہو گئی. بس وہ خسر پھسر, یہ کوئی ملنے نہیں آیا. میں نے پھر میں اندر چلا گیا. پھر میں نے بتایا ابو کو, ابو نہیں امی کو. میں نے کہا امی وہ نیچے آج پہلا ایپیسوڈ چلا تھا. تو وہ کہنے لگی اچھا, وہ بھی پریشان تھی. تو ہمارا وہ جو تھا نا 3-4 ایپیسوڈ تو ایسے ہی گزر گئے. تو پھر اس کے بعد میں ابو کو کہا گیا تھا اب ڈرائیو نہیں کریں گے. تو ابو نے کہا اچھا چلو نومی اب تم مجھے آفس لے کر جایا کرو گے. تو میں ان کو آفس چھوڑ کے آتا تھا, اور پھر میں جب آفس لینے گیا تو پنڈی مال روڈ جو ہے پی آئی اے کے دفتر سے گاڑی ایسے ہماری رک گئی, اور اسی وقت جو ہے ٹریفک ساری بلاک ہو گئی. اشارہ تھا تو لڑکیوں کی نا ایک وین آ کے نا سامنے کھڑی ہوئی, این دروازے کے سامنے, چھٹی کا ٹائم تھا. تو ان کی نظر مجھ پہ پڑی تو انہوں نے چیخیں ماری, اور ایسے تھا جیسے
تو آپ نے کیا, آپ نے مسکرا کے دیکھا, ابو سے جان جاتی تھی, ہم سارے وہ جاننا ہیں. چاہ رہی کہ آپ نے, آپ ایسے ہوئے, آپ نے ایسے سر گجایا, کیا کیا ہمارے وقتوں میں ابو کی آنکھیں, ابو کی طرف دیکھنا وہی ہوتا تھا. اچھا مہمان ہیں, ہم بیٹھ جائیں, آ جائیں, کھا لیں, یہ ٹانگ کی بوٹی ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں, یہ ہوتا تھا ہمارا مینرزم ماں باپ کے سامنے, ابو کے سامنے زیادہ. تو لڑکیوں نے چیخیں ماری نا جب ایسے, تو ابو نے ایسے کر کے مجھے دیکھا, لڑکیوں کو دیکھا کہ یار یہ اس کو دیکھ کے کیوں چیخیں مار رہی ہیں. دیکھا, خیر کچھ نہیں کہا, واپس آ گئے. اب میں اندر سے نا خوش, اور جو میں چاہتا تھا, جو میرا ایک ڈریم تھا کہ یار ایسا میرے ساتھ تو ہیپنڈ. اب مجھے یہ تھا میں ابو سے کیا شیئر کروں. ابو میڈلی لوڈ اس, مگر ابو کا نا وہ ایک سسٹم تھا کہ 9 بجے جو ہے سو جانا ہے, صبح 6 بجے اٹھنا ہے, اور یہ وہ ان کے نا ایک بڑا سسٹم تھا ساری چیزوں کا. اور ہماری دوستی میں نا, جیسے اب ہم اپنے بچوں کے ساتھ دوست ہیں نا, ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ایسے دوست نہیں ہوا کرتے تھے. وہ ایک ڈسٹنس ہوتا تھا, میں باپ ہوں تم بیٹے ہو, روب ہوتا تھا. تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے اس سے آگے اس تھن لائن کو کراس نہیں کرنا. امی کے ساتھ تو پھر بھی ہم باتیں کر لیتے تھے. واپس آئے, کہتے ہیں پتہ نہیں آج کیوں ہے. امی نے کہا کیوں ہے, کہتے ہیں پتہ نہیں کڑیا نے دیکھ کے چیخا ماریا نے, نہ پڑھتا ہے نہ کوئی لائک ہے گئے. پھر ان کے نزدیک یہی تھا کہ جب پڑھائی لکھائی نہیں ہے تو پھر کیوں. ایک ہوتا نا اس نے بڑا کوئی اسکالرشپ لی ہوتی. تو امی نے کہا بھائی اب آتا ہے ٹی وی میں آتا ہے. بھائی میری ماں رات کو سوتی نہیں تھی کہ میں 11-12 بجے کے بعد اگر شوٹ تک چلی جاتی تھی, وہ ویٹ کرتی تھی, وہ مجھے ڈانٹنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی تھی کہ تم 10 بجے کراس کیا تم نے. تو ان انوائرمنٹ میں ہم نے شروع کیا کام. اتنی ماڈرن فیملی جو اتنا ٹریول کرتی ہے, پی آئی اے سے تعلق, اور بات بات پہ ڈانٹ پڑنی, نارمس بنے ہوئے تھے وہ فالو کرنے. یہ ہے جی لب لباب میرے ٹی وی میں آنے کا, کہ میں سفارش سے آیا تھا. مگر جب میں آ گیا اور جب مجھے اپریسیشن ملی, انہوں نے خود ہی چوز کیا تھا, اٹس ناٹ کہ آپ کے فادر نے. میں تو یہی کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار اگر میں ویسے جاتا, مجھے بڑا شوق ہے, تو شاید میں آج ادھر نہ بیٹھا ہوتا, میں کچھ کر رہا ہوتا. تھا میرے لیے لکھا ہوا تھا. تو بندھن واز دا موسٹ فیمس, بندھن واز دا موسٹ فیمس, نادیہ خان کے ساتھ, جس پہ اور فرینکلی اسپیکنگ رابعہ وی ور ناٹ دا فرسٹ چوائس. اوکے, جب ہونا ہوتا ہے نا ہو جاتا ہے. پہلے اس کا اس وقت پائلٹ تیار ہوا ہوتا تھا پی ٹی وی کے زمانے میں, کہ پروڈیوسر, اچھا اس وقت ڈائریکٹر کو پروڈیوسر ہی کہتے تھے, ٹھیک ہے نا. پروڈیوسر واز دا ون جو بجٹنگ بھی کرے گا, جو ڈائریکشن بھی دے گا, جو کاسٹنگ بھی کرے گا. وہ پورا اپنا نا ایک 20-30 لاکھ کا بجٹ بنا کے ایڈمنسٹریٹر کو دے دے گا کہ جی یہ ڈرامہ ہے, اس کی یہ کاسٹ آ رہی ہے. پتہ چلا کہ جی ایک ڈرامے کے لیے بلایا گیا, پتہ چلا وہ پائلٹ بنا تھا, ریجیکٹ ہو گیا تھا کہ یار یہ دونوں تو سوٹ ہی نہیں کرتے اس کیریکٹر میں, اور بتاؤ. تو سرور منیر راؤ صاحب ہمارے نیوز کا ایک بہت بڑا نام اس زمانے کا تھا, تو انہوں نے ہمیں بلایا, مجھے بھی اور نادیہ کو بھی. اب میں اور نادیہ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور نادیہ اتنا بول رہی ہے, وہ شروع سے ایسی ہے جیسی آج ہے نا, نتھنگ ہیز چینج. وہ بولی جا رہی ہے, اور میں ایک بڑا ذرا کوائٹ سا, بڑا نارمل سا, اس وقت میں زیادہ باتیں بھی نہیں کرتا, بیٹھا ہوا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں سب ایسا مجھے بھی مسکرا کے دیکھیں کہ نعمان ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ایسا ڈرامہ ہے یہ. میں نے کہا سر میں تو نوکری کرتا ہوں. میں کہا میں تو, آپ کا پی ٹی وی شروع ہوتا ہے 2 بجے ریکارڈنگ شروع ہوتی ہے, میں تو 6 بجے میری چھٹی ہوتی ہے. تو میں اس بات کا, وہی بات ہے, ہونا تو ہو جاتی ہے چیز. وہ ریفیوز بھی کر سکتے تھے, but then he changed the shifts for me. oh wow, ماشاءاللہ. پھر انہوں نے کہا پھر تم 5 بجے آ جایا کرو. میں پھر یہ جو 2 سے 8 بجے کا اسکیجول ہے, یہ میں پھر 5 سے 11 بجے تک لے جاتا ہوں. تو رابعہ میں آفس سے بھاگتا تھا شوٹنگ کے لیے, شوٹنگ کرتا تھا, رات کو واپس آتا تھا, صبح جم جاتا تھا, سارا دن نوکری کرتا تھا, اور اکثر میں 3 دن نہیں سو پاتا تھا. جس کو لوگ بڑی اچھی پرفارمنس کہتے ہیں نا کہ یار آپ نے کیا کام کیا, وہ میری تھکاوٹ وہ دکھ درد میری آنکھوں میں ویسے ہی آیا ہوتا تھا. آفس کا اور بھاگ دوڑ کا تو جو تھا وہ آ رہا تھا ادھر الگ. بھائی آفس میں تھا, کارپوریٹ سیکٹر دیکھ رہا تھا میں سارا جتنا بھی UNDP, UNDCP, ورلڈ فوڈ پروگرام, وہ سارا. میں سیلولر کمپنی میں تھا, تو وہ میرے کلائنٹس تھے. تو بس انہوں نے, کیونکہ میری انگلش اچھی تھی, تو انہوں نے کہا یار اس کو نا گوروں کے ساتھ لگا دو. تو میں جاتا تھا, میں ہیومرس بھی تھا, بات چیت بھی, اور میری پیمنٹ بھی نکل آتی تھی. اس وقت اب تو سارا کچھ کمپیوٹر اینیمیٹڈ ہو گیا نا, آپ کو وہ میسج بھی آ جاتا ہے جی لمٹ پوری ہو گئی ہے, نمبر بلاک. اس وقت ہمیں کالنگ کرنی پڑتی تھی پیمنٹس لینے کے لیے. ہم کال کرتے تھے, اور رات کو جو ہمارا کریڈٹ ڈپارٹمنٹ تھا وہ ایکٹیو ہوتا تھا کہ 2 لاکھ روپے کی کال ہو گئی ہے, اور آپ فون بند نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایمبیسی کا نمبر ہے.
تو ہمیں مانیٹر کرنا. پھر آدھی رات کو ہم فون کرتے تھے گورے کو کہ سر مسٹر سو اینڈ سو آر یو یوزنگ دا نمبر, تو وہ کہتا تھا یس آئی ایم یوزنگ اٹ. تو پھر ہم کہتے تھے بلاک نہیں کرنا یار, صحیح ہے. اوکے, سو اتنی ڈیٹیل میں آپ کو اتنا ڈیٹیل میں ہمیں کام کرنا پڑتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ بندھن اس بھی کے نبھا رہے ساتھ تھے. ساتھ میں بندھن بھی کرتا. اکثر میں بندھن کی ریکارڈنگ کے بعد پھر آفس جاتا تھا کہ یار وہ کہتے تھے یہ بھی اسٹرگل ہے نا. تو یہ ایک اسٹرگل ہے, ٹھیک ہے. آپ اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے آئی بین ویری بلیسڈ, تھینک یو اللہ میاں, کہ میں نے پیسے کی خاطر کبھی بھاگ دوڑ نہیں کی. پیسہ واز وی ہیڈ دیٹ, ابو نے امی نے سب. مگر یہ کہ میں نے اپنی نا چیزوں کے لیے بڑی اسٹرگل کی ہے کہ میں سسٹمائز ہو جاؤں, میں سسٹمیٹک ہو جاؤں, میں اس چیزوں کو اس طرح لے کر چلوں. تو وہ میری اسٹرگل ہے, میں نے بھاگ دوڑ کی ہے. جب میں محنت پہ آتا ہوں نا, جیسے میں بک کھولتا تھا نا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا تھا. آئی ہیو نیور بین اے گڈ اسٹوڈنٹ. شاید میں فیل بھی ہوا ہوں ایک آدھ دفعہ, اور انٹرسٹ نہیں تھا نا آپ کو, میرا انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا. کیلکولیشنز میتھس میں بہت اچھا تھا, وہ میں ایک رات پڑھ کے اگلے دن میں سب سے اچھے مارکس لے لیتا. فزکس, کیمسٹری, بایولوجی تو مجھے ایسے ڈبل میتھس نہیں تھا, مجھے ایسے لگتا تھا یار میں نے یہ کیا عذاب پا لیا. پھر مجھ سے تاریخیں نہیں یاد ہوتی تھی, ہسٹری نہیں یاد ہوتی تھی, اسلامیات, پاک اسٹڈیز, مجھ سے یہ یاد نہیں ہوتا تھا. میں کہتا تھا مجھ سے بھگ بھگ کروا لو یار, مگر مجھ سے یہ جو ہوتا ہے نا 1906 میں یہ ہوا, پھر میں وہ غزنوی آیا, پھر یہ ہوا, میں نے کہا مجھ سے نہیں ہوتا یہ. اور وہ تھا بھی کمپلسری کرنا ہے ہر حال میں. پتہ نہیں میں نے کس طرح, لوگ تیاری کرتے تھے کہ 120 مارکس کی تیاری کرتے تھے کہ ہمارے 95 آئیں, میں تیاری کرتا تھا 50 کی کہ میرے 33 آ جائیں, پاس ہو جاؤں میں, پاس ہو جاؤں. 33 میں کراس ہو, 33 بس پاس ہو جاؤ. 33 مارکس آ جائیں گے نا تو پاس ہو جاؤں گا. ابو کہیں گے چل پاس تو کر لیا نا اس نے. سو بندھن واز اے سپر ہٹ, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد بھی ڈرامے سکسیزفل تو ہوتے ہوں گے, آپ کا کریئر چل رہا تھا ماشاء اللہ سے ایک کے بعد ایک ڈرامے, لیکن وہی والی سکسیز پہ کسی اور ڈرامے میں ملی؟ اور اگر نہیں ملی تو کیا پھر وہ مس ہوتا ہے کہ یار آپ یاد کرتے ہیں یار ہاں اچھا تو کیا, لیکن وہ والی بات نہیں ہوئی؟ ہاؤ ڈز اٹ فیل؟ نہیں, میں وقت کے ساتھ ساتھ مجھے چیزیں نا فیڈ آؤٹ ہوتی لگ رہی تھیں. اینڈ آئی ہیو آلویز بین اے بزنس مین, تو میں اپنا نا کوئی اور راستہ نکال لیتا تھا. جلدی آپ کو لگ رہا تھا؟ ہاں مجھے نہیں, اس کے بعد میں نے کیا کام ہے. پھر انکار میں نے کیا 2000 میں, اس میں پہلی دفعہ ولن بنا. اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے گریٹ سکسیس اگین, کہ ولن کا کیا. پھر مجھے میں ولن کے 2-3 میں نے کیے, اور بھی میں نے سیریل کیے. پھر مجھے سلطانہ, پھر میں لاہور شفٹ ہو گیا. جب میں لاہور شفٹ ہوا تو دیٹ واز دا ورسٹ ٹائم فار لاہور ٹیلی ویژن. بزنس وائنڈ اپ ہو چکا تھا, لوگ کراچی شفٹ ہو چکے تھے. مجھے یہ تھا, مجھے اجازت ہی نہیں ملتی تھی. امی اور بہن تھے پیچھے بھی, یوزڈ ٹو لیو ان بنی گالا. تو وہ میں جب کہیں جاتا تھا تو پیچھے امی پریشان ہو جاتی تھی کہ یار ہم پیچھے اکیلے. تو وہ اسی طرح ہوا کہ پھر لاہور گیا, 3 سال رہا, واپس آ گیا. پھر سلطانہ آپا نے مجھے ایک پلے کے لیے بلایا, سنگل پلے تھا, اس کو یاسر نواز نے ڈائریکٹ کیا اور میں ثانیہ اس میں وی ایکٹڈ. تو جب میں آیا یہاں پہ مجھے 10,000 روپے سلطانہ آپا نے دیے اور ٹکٹ دیا, اسٹے نہیں دیا تھا. تو اسٹے میں نے اپنے کزن کے پاس, وہ تھا وہ ایئر فورس میں تھا, تو میں وہ بات آئی لینڈ میں رہتا تھا, تو میں 3 دن ان کی. کس سال کی بات ہے؟ 2004. اوکے. 3 دن میں اس کے گھر رہا, مگر میں رابعہ 3 دن کے لیے آیا تھا. اینڈ آئی وینٹ بیک آفٹر 28 days. I made about 280,000 rupees. اوکے. آیا 10,000 کے لیے تھا, تو میں کو 2,80,000 روپے لے کے گیا. اس ٹائم پہ تو بہت ہوتے ہوں گے. ٹھیک ہے, اس وقت آج کل کے آپ اس کے 40 لاکھ سمجھ لیں آپ. اوکے. سنگل پلیز کا بڑا دور تھا اس وقت. 3 دن کا سنگل پلے, ARY کا سنگل پلے, اس کا جیو کا, جی اس کا, اس کا. تو وہ لوگوں کو اس وقت ٹکٹ دینا نا ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑی بات ہے. تو انہوں نے کہا آیا ہوا ہے نا پکڑ لو. تو وہ جس کزن کے پاس میں 3 دن کے لیے آیا تھا, میں شرمندگی میں پھر 25 دن رہا اس کے پاس. کام ملتا گیا, مگر میں صبح جاتا تھا, رات کو آتا تھا. میں صرف آ کے سو جاتا تھا رات کو, اور میں اس کو کہتا تھا سوری یار میں تیری جاؤ. گا کیا ہو گیا تھا, دماغ خراب ہے. دے ور ہیپی کہ چلو یار. میں واپس گیا, پھر میں آئی کنونسڈ امی, میں نے کہا دیکھیں میں 10,000 کے لیے گیا تھا اور میں 2,80,000 روپیز میں کما کے آیا ہوں. میں نے کہا ایک کام کرتے کہ یار تم لاہور بھی گئے تھے, تم نے وقت ضائع کیا, تم نے جو کمایا تھا تم وہاں پہ پھینک کے آ گئے کیونکہ کام تھا نہیں, تم پھر مجھے نئی سٹوری ڈالو. اچھا کراچی امی ابو کو کبھی نہیں اچھا لگتا تھا. اس کا ریزن یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کراچی جو 90s کا ٹائم تھا, اٹ واز آئی تھنک ڈینجرس ٹائم, ارلی 90s کا.
تو اگر ابو کا بھی ہوتا تھا نا کہ ابو کی پوسٹنگ کے لیے بات ہوتی تھی ارلی 90s میں کراچی کے لیے، تو وہ کہتے تھے نہیں یار مجھے پروموشن نہیں چاہیے، اسی پوسٹ پہ یہیں رہنے۔ اوکے، تو اس طرح کا تھا۔ تو کراچی کا سن کے امی ویسے ہی ڈر گئی تھی کہ یہ کراچی جا رہا ہے۔ بٹ وہ نہیں آنا چاہی تھی آپ نے؟ وہ نہیں آنا چاہ رہی تھی، آپ اکیلے آئے میں پھر اکیلا آیا۔ اوکے، پھر میں اکیلا آیا تو میں نے جب اپنا پہلا پلے کیا تو اتنی گرمی تھی مئی جون کی کہ میں پسینے بھائی اسلام آباد کا ٹیمپریچر اور ہے ہمارا، ہم تو یہاں پہ لوگ سویٹر میں پھر رہے ہوتے تھے، جیکٹوں میں ٹی شرٹ میں پھر رہا ہوتا تھا۔ تو اتنی گرمی تھی کہ میرے کپڑے بار بار گیلے ہو جائیں، تو ایکٹرز بھی سب تنگ آ گئے کہ یار ہم یہ کتنی دفعہ ٹیک کرائیں گے اس کے ساتھ۔ بہرحال پھر میں نے اپنے آپ کو باڈی والی بڑا امیون کیا، میں بورڈ بیسن پہ رہا، میں نے کہا مجھے کوئی ایسا اپارٹمنٹ چاہیے جہاں کھانا پینا پاس ہو۔ آئی لیوڈ ایٹ بورڈ بیسن، اور میں نے پھر 2 مہینے کمرہ بند کر کے میں گرمی میں بیٹھا رہا، کھانا کھاتا تھا، اے سی نہیں لگاتا تھا، اپنے آپ کو کسٹم کر میں نے رہے تھے اپنے آپ کو اس پہ پورا اس ٹیمپریچر کے حساب سے کر کے پھر جب میں باہر نکلا نا 2 مہینے بعد، تو آئی واز جسٹ لائک اینی ادر کراچی پرسن۔ اور بس پھر وقت گزرتا گیا، مگر آہستہ آہستہ پھر وقت کے ساتھ مجھے ایسے لگا کہ جیسے اب کام مزے کا نہیں ہے، اسپیشلی جب آپ ہیرو ہوتے ہو، ہیروئن ہوتے ہو، یو ہیو پلینٹی آف ورک، مگر جہاں آپ سینئر ہوتے جاتے ہو، آپ ماں باپ کے کیریکٹر میں آنے شروع ہو جاتے ہو، ایک تو ایک ایکٹر کے لیے وہ ایکسیپٹ کرنا سب سے مشکل کام ہے ٹرو کہ ایک وہ ٹائم ہے کہ وہ باہر آتا ہے تو سارے اس کے لیے پاگل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ جب 2 لوگ جا رہے ہوتے ہیں دوسرے کے لیے پاگل ہو رہے ہیں، اس کے لیے کہہ رہے ہیں آپ کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم نے آپ کا ڈرامہ، امی آپ کی بڑی فین ہے، ابو آپ کے بڑے فین ہیں۔ تو جب یہ باتیں شروع ہوتی ہیں نا، تو وہ جو ایک ہے نا آپ نے ان چیزوں کو ڈائجسٹ کرنا ہے، اٹ بیکم اٹس ناٹ اونلی ان پاکستان، اٹس آل اوور دا ورلڈ۔ ایک تو نیچرل پروسیس، بڑے بڑے لوگ خودکشی کر چکے ہیں اس بات پہ کہ یار جو اسٹارڈم ہمارا تھا وہ اب نہیں رہا۔ وہ چیزیں جب ہوتی ہے بندہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، پھر اسکرپٹ ایسے آنے لگ گئے کہ لگا کہ یار ہمارے لیے تو اب کچھ ہے ہی نہیں، صرف یہ کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو، کب آؤ گے، تم نے کھانا کھایا نہیں کھایا، کیوں نہیں کھا رہے کھانا، یہ کیا ڈائلاگ ہے یار۔ وہ کرتے 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 دین آئی ایونچولی جو بڑا سانیہ ہوا وہ یہ تھا کہ امی لیفٹ اس 5 years بیک، اور میں امی کے ساتھ میری بڑی یادیں تھیں یہاں کی۔ امی واز اے ویری سینئر ممبر آف لائنس کلب انٹرنیشنل، کارنیا گرافٹنگ کی بڑا LRBT کے ساتھ بہت کام کرتی تھی۔ میلون جونس کے امی کو ایوارڈ بہت ملے ہوئے تھے۔ میری زندگی میں ساری سپر ویمن آئی ہیں، میری ماں، میری بیگم، میری بہن۔ میری بیگم تو ایک نیکسٹ لیول ہے، وہ کو سب جانتے ہیں، اس نے سارے چینلز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے۔ تو ہم دونوں کا کامبو بڑا اچھا تھا، جب ہم اپنی پروڈکشنز بھی کرتے تھے تو بڑا اچھا تھا۔ تو پھر ہم لوگوں نے اپنی پروڈکشنز شروع کر دی، میں نے کہا یار ایکٹنگ میں اب کچھ لیٹس کنٹینیو آور پروڈکشنز۔ پھر ہم نے پروڈکشنز شروع کر دی ڈفرینٹ چینلز کے ساتھ۔ پھر بھی مجھے ہوتا تھا کہ یار کہیں میں جا کے بیٹھتا تھا تو جب کاسٹنگ ہو رہی ہے نا ایز اے پروڈیوسر تو میرا نام نہیں آتا تھا، تو وہ میرے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا تھا کہ یار آئی ڈونٹ نو کہ اگر میں کوئی میچور بڑی اچھی کہانی لے کر جاتا تھا چینل کے پاس تو چینل کہتا تھا نہیں اس کو آپ نا ینگر ورژن کر دیں، جبکہ میچور کہانی بہت اچھی کہانی ہوتی تھی جس پہ بڑا میرا اور سمرین کا وہ ہوتا تھا کہ یار رائٹر کے ساتھ بیٹھنا، ون آف دا بیسٹ رائٹرز، بڑی اچھی کہانی، نہیں اس کو ایسا کریں، یہ جو آپ دکھا رہے ہیں نا mid 40s، اس کو mid 40s نہ دکھائیں، اس کو آپ دکھائیں late 20s early 30s۔ تو میں یہ سوچ کے جاتا تھا کہ یار I'm gonna play this character، اور اس کے ساتھ کوئی اور وہ سارا، اور اگر let's say if not myself تو then any other person a good actor۔ تو وہ میں دیکھتا تھا تو وہ کہتے تھے نہیں اس کو آپ یوں کر دیں، میں پھر واپس آ کے کہتا تھا کہ یار یہ کیوں نہیں میچور لوگوں پہ بناتے ہیں، کیونکہ میرا پرسپیکٹیو یہ تھا کہ ماں باپ کی ڈیوٹی رسپانسبلٹی ساری زندگی ختم نہیں ہوتی۔ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا، اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی بس لڑکا لڑکی کی شادی ہو گئی بس اب انہی کے مسئلے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پیدائش سے لے کے ان کی شادیوں تک، ان کے بچے پیدا ہونے تک، ان کے بچے بڑے ہونے تک، ہر چیز میں ماں باپ کی حالت سب سے زیادہ خراب ہوتی ہے۔ بہت کم پرسنٹیج ہے جس کے اندر جو ہے نا آپ کہیں کہ بچے ہمارے سیٹلڈ ہیں، ہم دونوں میاں بیوی اب صرف ٹریول کرتے ہیں، یہ دیٹ از ہارڈ not even 1%۔ So there are a lot of stories. There are a lot of stories behind it۔ آپ انڈیا کو دیکھ لیں، آپ ایران کو دیکھ لیں، آپ ٹرکی کو دیکھ لیں، آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ نیٹ فلکس دیکھیں گے نا تو میری عمر کا تو ہیرو شروع ہوتا ہے،
وہاں پہ کبھی آپ 20-25 سال کا نہیں دیکھیں گے کہ جی وہ ہیرو ہے, وہ دکھاتے ہیں اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے. اصل تو اس کی کہانی ہے, ڈیورس ہوئی ہوئی ہے, بیوی کی اپنی ذمہ داری ہے, یہ بچے کو کیسے مل رہا ہے, یہ آپس میں اگر میاں بیوی ہیں تو کس طرح کچن رن کر رہے ہیں, وہ ساری کہانیاں ہوتی ہیں. تو میں جب بھی لے کے جاتا تھا وہ یہ آگے سے مجھے کہتے تھے نہیں یار وہ یونیورسٹی لائف سے شروع کرتے ہیں. میں کہا اچھا, میرا اس سے بھی دل بیزار ہوتا گیا آہستہ. دین آئی بیکیم اے بزنس مین کہ ٹھیک ہے یار جو کہتے ہیں نا ان کو یہ چاہیے, یہ جو چاہیے پر دے دو, بحث کی ضرورت نہیں. وہ بھی کام ختم ہو گیا. پھر جب امی کی ڈیتھ ہوئی تو پھر میں اسلام آباد چلا گیا. مجھے ویسے ہی یہاں پہ بڑی وہ سراؤنڈنگ میں نظر آتی تھی, اور وہ کبھی کراچی نہیں رہنا چاہتی تھی. شی لیوڈ ہیئر فار 18 years. ایوری ایئر شی یوزڈ ٹو سے چل واپس چلیں, چل واپس. 18 سال رہی. 18 سال رہی یہاں پہ, ہم سارے ہی یہاں پہ تھے. اور پھر جب وہ گئی ہیں تو وہ یہیں ہیں, ہیں, اسلام آباد چلے گئے. وہ یہاں ہیں اب فیز 8 میں جو گریو یارڈ ہے, اور ہم سارے اسلام آباد چلے گئے. تو میں خیر نہیں, ہم سارے نہیں گئے, پہلے میں گیا. سمرین نیور وانٹڈ ٹو گو ٹو اسلام آباد, سلمان, نبھان, نو بڈی وانٹڈ ٹو گو ٹو اسلام آباد. بھائی ان کا 20 سال میں ان کا سرکل سب کا یہاں پہ بن گیا, دوستیاں یہاں پہ, کوئی گرینیٹ سے پڑھ رہا ہے, کوئی زیبس سے پڑھ رہا ہے, نکسر سے پڑھے یہ دونوں. تو میں جب میں نے کہا اچھا یار میں تو جا رہا ہوں, میں چلا گیا. میں ڈپلومیٹک انکلیو میں نے ایک اپارٹمنٹ لے لیا اسلام آباد میں. میں نے اپنا ریسٹورینٹ شروع کیا. میں نے بناتا گیا. اب ہم فونوں پہ باتیں کریں, کبھی یہ آ رہے ہیں, کبھی میں جا رہا ہوں. اور میں نے سمرین سے کہا, سمرین اس وقت ایک چینل میں تھی, تو میں نے کہا تم نے نہیں آنا. کہتی ہے میں آ کے کیا کروں گی. میں کہا اچھا. پھر میں نے ایک لیبراڈور رکھا, اور سمرین کو نا جانوروں سے بڑا ڈر لگتا تھا, تو میں نے ایک لیب رکھ لیا. تو مجھے کہتی ہے جب تمہیں پتہ ہے کہ میں نے آنا ہے, ہم ہیں تو میاں بیوی, ہم اکٹھے رہتے ہیں, تم نے لیب رکھ لی. میں کہا لیب میں نے اس لیے رکھا ہے کہ جب میں ڈپلومیٹک انکلیو میں دیکھتا ہوں لوگوں کو جو کتے لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ گوریاں بڑی جلدی دوستی کر لیتی ہیں. میں کہا میں نے بھی لیب لے لیا. میں باہر جاتا ہوں نا تو ہر کوئی آ کے کہتی ہے ہاؤ کیوٹ, ویری نائس, واٹس ہز نیم, میں نے کہا وہ شروع ہوتا ہے. میں کہا میری دوستی ہو رہی ہیں. سمرین نے ایک ہفتے بعد ریزائن دیا, سمرین کیمپ ٹو اسلام. آپ اسٹریٹجی پہلے کر لیتے ہیں. میں کہا میں بزنس مین ہوں, آپ میں سختیاں نہیں کر. سیدھی انگلی سے گھی نہیں, یہ کہتے ہیں نا سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلا تھا, پھر میں نے انگلی ٹیڑھی کر لی. سمرین آ گئی, پہلے اس سے پہلے سلمان آ گیا تھا ٹو ہیلپ می آؤٹ. سلمان واز فرسٹ, پھر سمرین بھی آ گئی, پھر سمرین آئی, پھر ہم نے اپنا ریسٹورینٹ شروع کر دیا. اس پہ ہم لگے رہے 2-3 سال. نبھان بھی آ گیا تھا. بٹ اب ماشاء اللہ از ڈوئنگ ویل. اب ماشاء اللہ الحمدللہ از ڈوئنگ ویل. اب تو بڑا, اینڈ ناؤ یو آر بیک ان ایکٹنگ آلسو. اب جب سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہوئی ہیں, اب سسٹم بن گیا ہوا ہے, تو بیک ان ایکٹنگ کا تو ایک بڑا مزے کا ہے کہ میں اسلام آباد گیا کہ یار میں نے نہیں کرنی ہے ایکٹنگ. ہم ٹی وی بھی اسلام آباد آ گیا, گرین ٹی وی بھی کھل گیا. اب سارے دوست میرے وہاں آ گئے. اب ان کو نا ہر باپ نعمان مسعود نظر آئے. وہ یہی ہوتے ہیں نا نعمان بھائی, یار نعمان بھائی یہی ہوتے, نعمان بھائی سے نعمان بھائی پیچھے کیا ہوتا تھا, نہ ٹکٹ دینا پڑے گا, نہ اسٹے دینا پڑے گا. نعمان بھائی یہی ہوتے ہیں, جب ڈیٹس چاہیں گے مل جائیں گی. یہ ارم بنت شاہد جو میری دوست ہے وہ ادھر ہوتی ہے, وہ ہر ڈرامہ مجھے بھیج دیتی. پھر مجھے کہتی تمہارا دماغ خراب ہے. میں کہا میں دماغ خراب نہیں, مجھے ابو نہیں بننا. مجھے تم نے ابو بنانا ہے نا تو پھر ہیرو جیسا کام ہونا چاہیے, تاکہ اتنا سالڈ ہو کہ میں اگر کچھ کروں تو لوگ کہیں کہ نعمان صاحب آپ نے بڑا اچھا کام, بجائے اس کے کہ وہ کہیں نہیں وحاج تم نے بہت اچھا کام کیا, وہ کہیں نہیں اسامہ تم نے بہت اچھا, علی رضا تو یو ور ٹو گڈ. اور نعمان صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, بس اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہی از پارٹ آف دا ٹیم. میں کہا آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ, لیٹ می ڈو سم تھنگ, گیو می سم تھنگ, آئی ایم آسکنگ یو. خیر پھر وہ جفا آیا. اٹ واز اے پلیجر ورکنگ ود دانش نواز. جفا میں ہم نے کام کیا. جفا پہ سب نے کہا یار, کئی لوگوں کو تو میرا نام بھی بھول گئے تھے کہ یہ یار کیا نام ہے, مسعود یار, وہ کیا ہے نعمان, ہاں یار وہ کیا واٹ اے ڈیڈ ہی از پلئنگ. تو مجھے نا خوشی ہوئی کہ یار شکر ہے کچھ تو باپ کا بھی نام آنا شروع ہوا ہے. میں نادیہ افغان دونوں اس میں تھے. پھر اس کے بعد اچھا میں اسکرپٹ پڑھتا نہیں ہوں, سمرین سے کہتا ہوں اسکرپٹ آیا تم دیکھ لو ذرا, وہ مجھے پڑھ کے بتاتی, میں کہتا ہوں اچھا بس چھوڑ دو, اچھا چل دکھاؤ. تن من نیلو نیلا آیا جی. میں نے سمرین سے کہا پڑھ لو. اس نے پہلا ایپیسوڈ پڑھا. اس نے کہا اس میں تمہارا ایک سین ہے, تم پتہ نہیں بس ہیلمٹ پہن رہے ہو, تم موٹر سائیکل نکال رہے ہو. دوسرا ایپیسوڈ ہے, تیسرا ہے. میں کہا بس چھوڑ. میں کہا یار یہ بھی انہوں نے نا بس خانہ پوری کے لیے کہ یار یہ یہیں ہے, اس کو ڈال دو بیچ میں. میں نے کہا مجھے نہیں کرنا. اچھا اس کی عادت ہے, وہ کانٹینٹ میں وہ بہت اسٹرگل ہو گیا, اس کا تعلق رہا ہے اتنے سال چینلز کے ساتھ. اس نے کہا جب چھٹا ایپیسوڈ 7واں آیا نا تو اس نے کہا تم ایک دفعہ پڑھ لو. میں کہا تم نے مجھے سنا دیا ہے, دیر از نتھنگ. اس نے کہا تم ایک دفعہ جسٹ پڑھ لو, اس کے بعد جو دل چاہے کرنا.
اچھا جی میں نے پڑھنا شروع کیا، پڑھنا میں ایسے ایسے پڑھتا گیا. جب بائی دا ٹائم آئی گاٹ ٹو دا 5th اور 6th ایپیسوڈ، اب میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوا. پھر میری آنکھوں میں آنسو آنے شروع ہوئے. پھر میں نے نا، کیونکہ ایکٹر جب اسکرپٹ پڑھ رہا ہوتا ہے نا وہ ویژولائز کر رہا ہوتا ہے، یہ ہم سب میں کیسے ہوگا، ہاں کیسے ہوگا، یوں ہے یوں ہے. جب میں نے پڑھ لیا نا، 8 ایپیسوڈ آئے تھے، ابھی یہ 11 تھے، 8 آئے تھے میرے پاس. میں نے کہا یار میں ایم ڈوئنگ اٹ. وہی پیسوں پہ بات ہوئی، ڈیٹس کی بات ہوئی، میں نے کہا ایم ڈوئنگ اٹ. اب جب میں، اچھا میرا حلیہ یہی تھا جو اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں. اب میں سیٹ پہ گیا، او سیف، اور میں بڑی جپیاں ڈال کے ملے. میں کہا تھینک گاڈ یار فائنلی وی آر ورکنگ ٹوگیدر سیف. اس نے کہا کیا ہو گیا تجھے؟ آج سے 28 سال پہلے ہم نے ایک پلے کیا تھا، میں ڈائریکٹر تھا، 2 ایکٹر. میں کہا ریئلی اس طرح بات ہوئی؟ بلکہ الیاس کاشمیری کے ساتھ میں ابھی کام کر رہا ہوں. اس نے کہا میں اس کا ڈی او پی تھا. مجھے بالکل یاد نہیں ہے. میں کہا میں کب ہوا یہ سارا کچھ؟ خیر میں ادھر گیا تو اس نے کہا جانی میں ایک ریکویسٹ کروں. میں نے کہا ہاں. مجھے نعمان مسعود نہیں چاہیے. جب میں نے سیڈ اٹ نا آئی واز سو ہیپی. میں نے بڑے لوگوں کو بتایا، میں کہا میں اتنا خوش ہوا، ورنہ پتہ کیا کہتے تھے، یار اچھے کپڑے پہنتے ہیں، یار یہ کرتے ہیں، بس ان کو نا وہ لے لو ماڈرن. میں نے کہا یار خیر. میں نے کہا ریئلی؟ میں نے کہا گیو می 5 منٹس. میں نے وہ مشین رکھی ہوتی ہے، ٹریمر شرمر سب میرے پاس ہوتا ہے. اس وقت میری داڑھی بھی ہلکی سی سفید ہو گئی تھی. تو میں نے جب کی تو سفید داڑھی زندگی میں نے پہلی دفعہ پبلکلی سفید داڑھی کے ساتھ میں آیا. میں نے شیو، میں نے تیل لگایا، ان بالوں کو ایسے کیا. میں جب آیا نا کہتا ٹھہر جا، 200 روپے کی ایک اینک خرید کے لایا. اس نے مجھے اینک پہنے کہتا ناؤ مائی احسان از ریڈی. اوکے دیٹس ہاؤ وی اسٹارٹڈ. اٹ واز سچ اے گریٹ ڈراما اینڈ دا رول. مطلب آئی تھنک جب سے وہ آئی شروع سے ہی ہماری اٹینشن اس نے کیچ کی ہوئی تھی. لائک کیا اسٹوری ہے. اور پھر وہ تو لیئر بائی لیئر جو انکور ہونا شروع ہوا، کہانی اینڈ کیریکٹر. اٹ واز سو. اچھا رابعہ، ہاؤ ڈو یو فائنڈ اے پلے انٹرسٹنگ؟ ہاؤ ڈو آئی فائنڈ اے پلے انٹرسٹنگ؟ I'm not interviewing you, but why? Because I'll tell you. I won't put you in a much difficult situation. How I found out کہ تنمن نیل is being watched by everyone. جب پہلی دفعہ وہ جو سونو کا جو دوست تھا اس کے ساتھ جب ابیوز ہوتا ہے، that was the point when everybody started watching it. وہ کوئی لوی ڈبی سین نہیں تھا، وہ کوئی رومانس نہیں تھا جو ہم آرٹیفیشل رومانس یہاں کا دکھاتے ہیں. سوائے ساس بہو کے ہم کچھ نہیں دکھاتے، کیونکہ وہ ایک سیف میڈیم ہے ہمارے لیے، ایونیو ایک سیف ہے، ہم اسی پہ بناتے رہتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ ہم کسی کے اپوز تو کر نہیں سکتے کسی اور کو. جب وہ ہوا نا تو میرے پاس سوشل میڈیا، انسٹا، فیس بک پہ اتنے سارے وہ آنے شروع ہوئے تنمن نیلو نیل کے. اور ہر عورت، ماڈرن عورت نے لکھا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ دکھایا جائے گا ٹی وی پہ. بٹ اٹس اے بٹر ریالٹی. پیپل ایکسیپٹیڈ اٹ. آف کورس اٹ از اے ریالٹی. ٹھیک ہے کہ یہ کسی نے یہ نہیں کہا نعوذ باللہ توبہ استغفار اور یہ کیا اور یہ کیسے، یہ بہت بری بات ہے. ہم فیملی کے ساتھ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ ایوری ون کہ آپ لوگ اب اتنے تھوڑے سے کھلے ذہن کے ہو گئے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو چیزوں کا پتہ چلے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. دیٹ واز دا پوائنٹ جہاں پہ سب نے اگلے ایپیسوڈس بھی دیکھے. ادروائز اگر وہ چیز نہ ہوئی ہوتی نا، میں آپ کے سامنے آج یہاں نہ بیٹھا ہوتا. کیوں؟ تنمن نیلو نیل مائٹ ہیو بین اینی ادر پروجیکٹ، بہتر ہوتا باقیوں سے، مگر ایسا نہ ہوتا کہ جیسے آج تو ایک ایک کی پرفارمنس کا لوگوں کو پتہ ہے. صحیح بات ہے. چاہے وہ لڈو جو بنا ہوا تھا اس کے اندر، چاہے وہ نادیہ ہے، نادیہ اور سمیہ تو خیر امیزنگ. آئی ایم بلیسڈ کہ آئی ورکڈ ود دا ٹو بیسٹ امنگ میڈیا. اور سمیہ کے ساتھ میں نے پہلی دفعہ کام کیا اور وہ بھی ایک جہاز جیسا سین آ گیا، اتنا کمپلیکیٹڈ قسم کا، جو مجھے اتنا مزہ آیا پلے کرنے کا. ہر ریئیکشنز، دا وے آئی واز ڈوئنگ اٹ، اور پھر سیف کی گائیڈنس، اور پھر مصطفیٰ کے جملے. امیزنگ ڈائلاگس، بیوٹیفل. وہ تو جو انگلی ہلانا اور وہ تو ایسے جب انگلی کو کرتی ہو تو تم کنفیوز، مطلب یہ چیزیں ہیں. اس کی وجہ سے اس ڈرامے میں نہ کوئی ہیرو تھا نہ کوئی ہیروئن تھی، سب ہیرو تھے، سب ہیروئنس تھیں. سلیم معراج آفریدی کے اسکرپٹ کی یہ بہت خوبصورت بات ہوتی ہے، سیفی صاحب اس کو بڑے اچھے سے ڈائریکٹ کرتے ہیں. اچھا آپ نے بیچ میں بات کی کہ ایک ریزن جو آپ ایکٹنگ سے دور ہوتے جا رہے تھے وہ کہ
سمجھ نہیں آ رہی تھی آپ کو کہ جو رولز مل رہے ہیں وہ کیسے ہیں, اور انڈسٹری کو بھی شاید سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کدھر آپ کو پلیس کرے. اس کو مڈ ایج کرائسس کہتے ہیں نا. تو یہ نہ صرف آپ کو بلکہ آئی تھنک بہت سے ایکٹرس کو سب کو فیس ہوتا ہے, کرنا سب کے پڑتا ساتھ, سب اس فیس سے سو گزرتے ان ہیں. یور اوپینین از دیر اے سولوشن فار دس؟ انڈسٹری کو کیا چیزیں کرنی چاہیے, ایکٹرس کیسے کر سکتے ہیں اس کو ہینڈل, اس کا کوئی حل ہے یا ایسا کوئی حل نہیں ہے؟ اس کا حل ہے, بہت اچھا حل ہے. ٹی آر پیز بالکل ضروری ہیں, پیسے کمانے بالکل ضروری ہیں. ہر ایک کی فیملی میں سارے انٹیلیجنٹ بچے نہیں ہوتے. آپ کو ہر بچے کو الگ طریقے سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. کبھی آپ کی بیٹی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, کبھی آپ کا بیٹا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, کبھی آپ کا ایک بچہ بہت آگے جا رہا ہوتا ہے, ایک تھوڑا پیچھے رہ رہا ہوتا ہے, کئی لیٹ بیک ہوتے ہیں. تو آپ ہر ایک کو الگ الگ ٹریٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں کرتے کہ جی آپ ہر ایک کو ایک کی مثالیں دینی شروع کر دیں. یو کانٹ ڈو دیٹ. اس کا صرف یہ ہے کہ ہمارے انفارچونیٹلی ہم یہ آج جو بات چیت کر رہے ہیں, آئی تھنک اٹس اے لٹل ٹو لیٹ. ہمارے جتنے اچھے رائٹرز تھے نا, جو کہانیاں لکھتے تھے, جو آؤٹ آف دا باکس چیزیں لے کر آتے تھے, وہ چھوڑ چکے ہوئے ہیں. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ اینی مور کہ میں رابعہ کو ہائر کروں اور پھر رابعہ کو بتاؤں انٹرویو کیسے لیتے ہیں. پھر وائی ایم آئی ہائرنگ رابعہ دین؟ پھر آئی شوڈ بی آسکنگ اینی ون آف دیز جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایڈیٹنگ پہ بیٹھا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے, کہ میں کہوں تم آ کے انٹرویو لو, میں تمہیں بتاتا ہوں انٹرویو کیسے لیتے ہیں. جب رابعہ کو لیا ہے تو ٹرسٹ رابعہ. آپ ان کو کچھ گائیڈ لائنس تو دے سکتے ہیں, بٹ لیٹ ہر یوز ہر اون ورڈس, ہر اون برین, ہر اون تھاٹ پروسیس. اچھے اچھے رائٹرس کو لا کے انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کو سکھائیں گے. ڈائریکٹرز اچھے والے جو تھے وہ فائنینشیل میٹرز کے ہتھے چڑھ گئے کہ یار نہیں یہ مہنگے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں ایسی آئیں, کیونکہ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی ہمارا ڈرامہ ہی ہے. دوسرے ملکوں میں نا ان کے پاس اور بڑے ایونیوز ہیں, تھیٹر بھی ہے, میوزک تھیٹر ہے, میوزک ہے, نیٹ فلکس ہے, امیزون ہے, ان کے پاس. اور ڈرامے کے ایکٹر کا فوکس کیا ہوتا ہے, میں ایک دن فلم کا ایکٹر بنوں گا. ہمارے یہاں تو یہ سیڑھی ہے ہی نہیں, ہمارے پاس سیڑھی ہے ہی نہیں. جو شوقیہ فلم بنا لیتے ہیں سال ایک میں, چلیں بڑی اچھی ہوتی ہے, واہ واہ ہو جاتی ہے, پھر کہانی ختم ہو جاتی ہے. پھر کیونکہ پلیز مجھے معاف کر دیں جو میں کہنے جا رہا ہوں, کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ کریٹیو نہیں ہے, اور جو کریٹیو ہے اس بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں, آپ کے فادر پاسڈ اوے وین یو آر ویری ینگ. جب اتنی ینگ ایج میں ایک ینگ لڑکے کے فادر نہیں ہوتے سر پہ, تو بہت دفعہ لڑکے جو ہے نا وہ کسی غلط چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں, غلط ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں. لیکن آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا, آپ تو انفیکٹ کریئر آپ کا آگے جاتا گیا. تو کیا ایک دو چیزیں آپ کو لگتا ہے آپ کی مدر نے کی جس نے آپ کو اسٹریٹ پاتھ پہ رکھا, یا آپ کے اپنے اندر کیا ایک دو چیزیں تھیں جو یہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا؟ نہیں, یہ کریڈٹ تو پیرنٹس کو ہی جاتا ہے. جی, میں کبھی بھی آج میں اپنی اولادوں کا تھوڑا بہت کریڈٹ لے سکتا ہوں, اپنا کریڈٹ میں نہیں لے سکتا, وہ میرے ماں باپ کو جاتا ہے. میں کئی ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں رابعہ کہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے بچے کیا کر رہے ہیں. لیکن آپ کی مدر نے کیا کیا؟ میری مدر تو فادر بھی تھی. میری ماں ایک ٹازن عورت تھی, بہت دھانسو قسم کی خاتون تھی. مطلب وہ لوگ تو وہ جو تھیں, ہم نے جتنے سال بھی ہم رہے, میرے ابو معصوم تھے, لگتا تھا ابو اسٹرکٹ ہیں, مگر بیسیکلی امی ابو کے تھرو, یہ زیادہ تر امیاں جو ہے نا ابو کے تھرو کرواتی ہیں. تو میں بڑی مشکل سے اس فیز سے نکلا ہوں جب سے وہ گئی ہیں. میرے لیے یہ بات کرنا بڑے ڈیفیکلٹ ہوتی تھی. آج سے اگر 2 سال پہلے 3 سال پہلے مجھ سے پوچھا جاتا تو میں شاید انٹرویو ہی نہیں دیتا تھا, کہ مجھ سے وہ چیز نہیں ڈائجسٹ ہوتی تھی. دس واز سم تھنگ وچ واز ناٹ ووکل فار می, کہ میں اس بارے میں بات کر سکوں. کیونکہ ہم نے زندگی کا ہر فیصلہ ساتھ کیا ہے, اچھا کیا برا کیا, ہم نے ساتھ کیا. آپ کو لگتا ہے انہوں نے آپ کو بہت انوالو کر کے رکھا؟ دیٹ از واٹ میڈ یو, یا لائک آئی وانٹ ٹو نو, مجھے لگتا ہے میں ممی ایک طرح کا, کیا 2-3 چیزیں وہ کچھ تو ایسی چیزیں انہوں نے کی ہوں گی نا, ڈسپلن تھا, پیار تھا, دوستی کر لی, جس نے آپ کو سیدھے راستے پہ رکھا. وہ خود ایک ماڈرن عورت تھی, انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی تھی, ان کا سرکل بڑا ہائی فائی تھا. ہم اسلام آباد کی ان فیملیز میں آتے ہیں رابعہ جن کو برگر فیملیز نہیں کہا جاتا تھا شروع میں, کہ یار یہ بڑی برگر فیملی ہے. ہم ان میں سے تھے. ہمیں گاڑیوں کے نمبر سے پتہ ہوتا تھا کہ یہ کس کی فیملی ہے. اسلام آباد اتنا چھوٹا سا ہوتا تھا, کمپلیکس سا, جو کہتے تھے شام 6 بجے کے بعد جانور پھرتے ہیں سڑکوں پہ, خالی ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس وہاں پہ کوئی سوشل لائف ہی نہیں تھی, جیسے کراچی میں, لاہور میں. تو وہ ہمارے پاس اتنی ایکٹیویٹیز ہی نہیں تھی. ہمارے دوست, آئی واز ناٹ الاؤڈ
to stay overnight to a friend's house. Okay. مطلب اسٹرکنس کی اپنی ایک انتہا تھی. پیار اتنا تھا کہ اور میں تو شرمندہ بھی بڑا ہوتا تھا. اسکول بس جا رہی ہے جی میوزیم دے ٹیکسلا میوزیم میں اسکول بس جا رہی ہے اینڈ مائی پیرنٹس وڈ ٹیک می ان اے کار بیہائنڈ دا بس. بس میں سارے جا رہے ہیں سب کے بچے, میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے جا رہا ہوں. اوور پروٹیکٹیو تھے. میں جب باہر نکلتا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں ان سب کو فیس کیسے کروں گا. ان سب نے میرے ساتھ جو کرنا ہے نا, ہر کوئی مجھے ممیز بوائے, ڈیڈیز بوائے, یہ والی کہانی تھی. مذاق اڑاتے میں اس لیے تو بڑا ریبیلیس ہو گیا تھا بعد میں کہ یار یہ انکیوبیٹر میں پلنا تو بڑا مشکل کام ہے. تو امی کیونکہ پڑھی لکھی تھیں, پی آئی اے میں تھیں, ٹریول کیا ہوا تھا, پھر یہ ہوتا ہے میں اکلوتا بیٹا تھا. یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ یار ہر چیز, ایون جراب لینے جانا ہوتا تھا نا تو اکٹھے جانا ہے. تو آئی تھنک دیٹ کیپٹ یو نیئر ہر. دیٹ کیپٹ می نیئر ہر. جس نے آپ کو دور نہیں جانے دیا اور آپ ادھر ادھر نہیں موو. میں ادھر ادھر نہیں جا سکا. میں تو کہتا ہوں کہ اگر میں ٹی وی میں نہ آتا نا, میں شاید کوئی نرڈ ہوتا. وہ نہیں ہوتے جو بڑے وہ چشمہ لگا کے اور وہ بس بڑے کیلکولیٹڈ بات کریں گے اور زیادہ ایکسپوجر بھی نہیں ہے. تو یہ تو پتہ نہیں اللہ نے کچھ سوچا ہوا تھا کہ میں ٹی وی میں آ گیا. ٹی وی میں آنے سے میری ماں کا دل تھوڑا بڑا ہوا, ادروائز ان کا بڑا چھوٹا دل تھا میرے حوالے سے. ہمت آئی کہ آپ کو جانے دیں, کیونکہ ہمت آئی. میں بتا تو رہا ہوں, میں ایکٹنگ کے لیے پی ٹی وی میں گیا ہوا ہوں اور امی کھڑی ہیں اور کہہ رہی ہیں اس کو اچھا فون بھی نہیں ہوتے تھے. وہ پی ٹی وی میں فون آتا تھا کہ وہ کب تک فارغ ہو جائے گا. میں ان کو کہتا تھا جا کے یار آپ کیا کرتی ہیں یار, نہ کیا کریں فون وہاں پہ, میں کام کر رہا ہوتا ہوں. میں 10 بجے ختم ہوئے, کبھی گھنٹہ اوپر ہو جاتا ہے, یہ تھوڑی ہے کیسے. تو یہ والے حالات. مطلب ڈسپلن کافی تھا. ڈسپلن کام تھا. آلسو یو ول ایٹریبیوٹ کہ آپ کو صحیح راہ پہ رکھنے میں. اب وہی چیزیں ہیں کہ میں آج ہنسی بھی آتی ہے کیونکہ بڑا وہ ہوتا ہے کہ آپ گھر کی آدھے سے زیادہ کام میں خود کر لیتا ہوں. میں کارپینٹر بھی ہوں, میں مکینک بھی ہوں, میں ڈینٹر بھی ہوں, پینٹر بھی ہوں, میں پتہ نہیں کیا ہوں, میں الیکٹریشین بھی ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے ہماری جنریشن میں موسٹلی ایسے ہی تھے, اپنے کام خود کر لیتے تھے, یا ہمیں ایسا ہی تھا. جب میں نے باڈی بلڈنگ شروع کی تو وی ہیڈ نو سوشل میڈیا. ہمارا کوئی دوست کے ابو باہر سے آ رہے ہوتے تھے یا ماموں, تو ہم ان سے اس کا جو میگزین ہوتا تھا نا, مسل میگ یا اس طرح کے, وہ بڑا ایک نایاب چیز ہوتی تھی. آپ ان سے منگواتے تھے؟ اس سے نہیں, وہ بورو کیا جاتا تھا, وہ ایک ہی آتا تھا. اچھا, وہ ایک ہی آتا تھا جو سب لوگ بورو کرتے تھے؟ وہ ایک ہی آتا تھا, وہ سارے دوست بورو کرتے تھے ایک ایک دن کے لیے. پھر ہم نوٹس لکھتے تھے کہ ہم نے صبح 6 انڈے پینے ہیں اور ہم نے دوپہر کو یہ کرنا ہے, ہم نے یہ ایکسرسائزز کرنی ہے. کیمرہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم تصویر کھینچیں, تو ہم نے اس طرح سیکھا ہوئے ساری چیزیں. تو وہ ٹائم تھا. اس لیے امی کا جہاں تک تعلق ہے, امی ہیز آلویز بین کلوز ٹو می. زندگی میں اچھے فیصلے بھی ہوتے ہیں, غلط بھی ہوتے ہیں, ہم نے سب مل کے بھگتے. اور وہ جو میرا ایک پیریڈ تھا نا شروع کے 2-3 سال, جس میں آئی جسٹ لیفٹ کراچی ایوری بڈی کمپلیٹلی, وہ میرے لیے ایسے تھا کہ بس جیسے سب کچھ ختم ہو گیا. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم وین مائی وائف, مائی کڈ, دے ور مور اسٹرانگ دین می, آئی واز. پھر ان لوگوں نے مل کے مجھے, مریم نے مجھے, بہن نے میری, وہ بھی بڑی کلوز تھی مگر میں زیادہ تھا, وہ ابو کے کلوز تھی. ان سب نے مجھے بڑا نارملائز کیا. میں تو میری ہارٹ پیلپٹیشن, میرا بلڈ پریشر, میرے بڑے ایشوز ہو گئے تھے. تو وہ چیزوں میں مجھے اب تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں 20 سال پہلے ایسے ہوا تھا, 30 سال پہلے ایسے ہوا تھا, کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کتنا روئیں گے, کتنا آپ ڈپریس رہیں گے, آپ کتنا. ایون اب کبھی کبھی مجھے, میں ایکٹنگ ابھی ریسنٹلی کر رہا تھا, تو مجھے کبھی کبھی جو مجھے زندگی میں گلیسرین کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, وکس کی, مجھے کہیں کہیں لگانی پڑی ہلکی سی, کہ یار وہ جو نہیں ہوتا, پانی اتنا خالی ہو چکا ہوا ہے کہ ہوتا ہے. تو وہ اگر یہی چیز سوال مجھ سے کیا جاتا نا 2-2.5 سال پہلے رہا, تو there was another person sitting in front of you. اللہ حوصلہ دے دیتا ہے. مگر مجھے لگتا ہے وقت, یہ کہتے ہیں نا ٹائم از اے ہیلر. آپ کو وقت, جیسے ابو آئی وش ہوتے تو ان کو مجھ سے بڑے گلے تھے, نہ پڑھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے. میرے سارے کزنس ہائیلی کوالیفائڈ. اب وہ آپ کو دیکھے تو بڑا پراؤڈ ہوں. آئی ہیو نو آئیڈیا, کوئی یو ایس اے میں ہے, کوئی یو کے میں ہے, کوئی دبئی میں ہے, کوئی آسٹریلیا میں ہے. سارے آئے ماشاء اللہ 37 کزنس. تو سارے ابو 11 بہن بھائی تھے. تو وہ میرے دانت کے سائز بہت پھیلی ہوئی ہے.
تو وہ سارے ابو کو یہ ہوتا تھا یار نہ یہ پڑھتی کیا کرے گا بیچارہ بڑا ہو کے، یہ مطلب میں شرمندہ ہوں گا. جب سارے بہن بھائی بیٹھتے تھے نا، کوئی کہتا تھا میرا بیٹا قائد اعظم اسکالرشپ پہ ادھر جا رہا ہے، کوئی کہتا تھا نیورو سرجن بن رہا ہے، کوئی تو یہ مجھے دیکھ رہے تھے. اب میں اس وقت نا ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا تھا کہ یہ ڈانٹ پڑے گی آپ کہ دیکھو تمہاری وجہ سے مجھے. تو میں کہتا ہوں چلیں آج میں نے جو بھی تھوڑا بہت کیا. نہیں ماشاء اللہ سے یو اچیو سو مچ. تو یو میرڈ یور فرینڈ. آئی میرڈ مائی بیسٹ فرینڈ. تو یہ مجھے بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ دوستی سے محبت کیسے ہو جاتی ہے، پھر وہ دوستی والی نکاح محبت والی نکاح کیسے بنتی ہے جب شادی ہو جاتی ہے؟ یار رابعہ یہ بہت لمبی کہانیاں ہیں. یہ کہانیاں نہیں، میں تو صرف وہ پوچھ رہی ہوں، اس میں بڑی کہانی نہیں، میں تو صرف پوچھوں کہ پروسیس کیا ہوتا ہے. یار پروسیس بڑا مشکل ہوتا ہے. It takes آپ time. اگلے سے کوئی چھپا نہیں سکتے، آپ کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتے. تو اچھی بات ہے نا. ہاں اچھی بات تو ہے، مگر غصہ بھی چڑھتا ہے کہ آپ دیکھتے بھی ہیں تو اگلے کو پتا ہوتا ہے اس دیکھنے کا کیا وہ آپ کو اچھی طریقے سے وہ اتنا اچھی طرح دو لوگوں کی انٹینشنز نہیں ہے نا شادی کرنے کی، یا ایک کی ہے، تو آپ کھلتے ہیں اس بندے کے سامنے، اپنا سب کچھ دکھا دیتے ہیں. جہاں آپ نے سوچا ہوتا ہے نا ڈے ون سے میں نے یہاں شادی کرنی ہے، آئی لائک ہر، یا ایسے ویسے، تو آپ ایک آپ نے اپنے اوپر نا ایک خول چڑھایا ہوتا ہے، اور دوست کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. آپ دوست کے ساتھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ دوستوں میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، مار کٹائی بھی ہوتی ہے، مگر دوست رہتے ہیں. میرا اور سمرین کا ایسا ہی تعلق ہے. ہم کہیں بھی چلے جائیں، ہم کہیں جاتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے. میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کا میرے بغیر گزارا نہیں ہے. تو پھر کیا بولیں گے آپ لوگوں کو اپنے دوست سے شادی کر لینی چاہیے؟ یار بالکل کر لینی چاہیے. اور پلس دیکھیں بات وہی ہے، بڑے جو کرتے تھے نا صحیح کرتے تھے. ہم لوگ ایکسپیریمنٹ زیادہ کرتے ہیں، باتیں زیادہ کرتے ہیں، پریکٹیکلی ہم میں سے کسی کو کچھ نہیں پتہ. جو اب میں جنریشن دیکھ رہا ہوں نا، انہوں نے مشین گن پکڑی ہوئی ہے اور وہ فائرنگ کرتے جا رہے ہیں. کوئی نہ کوئی تو چلن گولی لگ جائے گی نا. وہ جو 10 سال کا 8 سال کا ایک رسپیکٹیبل ڈفرینس ہوتا تھا نا ایج کا، کہ اس زمانے میں ابو جو تھے وہ محنت کرتے 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 کماتے 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 کو 30 سال کے ہو جاتے تھے، اور شادی کس سے کی جاتی تھی؟ 18-19 سال کی لڑکی سے، 20 سال کی، کہ یار ابھی شی از فلیکسیبل، مولڈ ہو جائے گی. کیونکہ رابعہ جانا لڑکی نہیں ہوتا ہے موسٹلی. ہمارے گھر داماد کا تو ہمارا کانسیپٹ ہے، مگر نہ ہونے کے برابر ہی ہے. ٹھیک ہے، جانا لڑکی نے ہوتا ہے. تو میں اس کی ایک بڑی اچھی مثال دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بزنس شروع کرتے ہیں، آپ پہلے انویسٹ کرتے ہیں نا، پھر پروفٹ آتا ہے. کبھی آج تک آپ کو کسی نے کہا کہ رابعہ آپ کل سے جوائن کر لیں، یہ سیلری ہے آپ کی، اب ہم دیکھیں گے آپ کیسا پرفارم کرتی ہیں؟ کبھی ہوا؟ جاب میں ایسے ہی ہوتا ہے. نہیں، جاب میں تو آپ پہلے کام کرتے ہیں نا، مہینے بعد آپ کو سیلری ملتی ہے. آتی تو کوئی نہیں دے دیتا سیلری کہ رابعہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ سو اینڈ سو، یہ سیلری ہے، کل سے آپ ڈیوٹی جوائن کر لیں. اسی طرح میرا آج بھی وہی نظریہ ہے کہ گھرانہ کوئی سا بھی ہو، فرسٹ لڑکی کو انویسٹ کرنا ہے اس فیملی میں جا کے. آپ کو تھوڑا سا بھگتنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، تھوڑا سا برداشت بھی کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو ساری زندگی پروفٹ ملے گا. یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں کہ جی میں تو جاتے ہی میرے تو یہ طریقے ہیں، میرا یہ ہے، ایسے ڈسٹنس ہے، ایسا فاصلہ ہے، میں یوں، مجھے یہ اسپیس چاہیے، آئی تھنک تھوڑے سے افینڈ ہو جاتے ہیں اگلے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک رانگ فوٹ پہ ریلیشن شپ شروع ہو جاتا ہے. بیسٹ فرینڈس کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو ایک دوسرے کو اتنا جانتے ہیں نا کہ اب جیسے میں تھائی لینڈ پہنچ جاتا ہوں، میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ تھائی لینڈ ہوتے ہیں، میرے سب دوست سمجھتے ہیں میں نے کوئی شادی کی ہوئی ہے وہاں پہ، یہ تھائی لینڈ چل رہا ہے، ہر چوتھے نویں کا ہے تھائی لینڈ. وائی؟ بیکاز مجھے تھائی لینڈ بہت پسند، اور سمرین ہمیشہ ساتھ. مائی سنز آر آلویز ود می. یہ تو اب جا کے ان کے اپنے پلان بنتے ہیں کہ یار تو میں اور سمرین پلان بنا لیتے ہیں، مگر وی انجوائے ایچ ادرس کمپنی. نہ وہ میری مجبوری ہے، نہ میں اس کا مجبوری. اس لیے جو ہے نا، جو بیسٹ فرینڈس ہوتے ہیں، آئی بلیو بیسٹ فرینڈس میں اچھائیاں بھی بہت ہوتی ہیں، مگر پھر پیشنس لیول بھی کم ہوتا ہے. جب آپ بیسٹ فرینڈس ہوتے ہیں نا تو پھر آپ برداشت بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں، مگر جب آپ چیز ختم کرنے پہ آتے ہیں تو پھر آپ جلدی ختم بھی کر دیتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں آپ کی وائف نے بہت آپ کو ہیلپ کی چینج کرنے میں، آپ شادی کے بعد یو چینجڈ اے لاٹ. ہاؤ ڈڈ شی ہیلپ یو؟ ہاؤ ڈڈ شی میک یو اے بیٹر پرسن؟ بائی شوئنگ می مور پیشنس. تو آپ خود ہی شرمندہ ہو جاتے تھے؟ ہاں، میں نے اس کو پہلے ہی کہا تھا، میں نے کہا دیکھو مجھے غصہ آتا ہے. تو ان کو پتا ہوگا بیسٹ فرینڈ. ٹھیک ہے، ہاں، میں نے کہا تمہیں پتہ ہے مجھے غصہ آتا ہے. بس جب میں بک کر رہا ہوا کروں نا، یا مجھے غصہ چڑھا ہو، مجھے صرف 10-15 منٹ جو ہے نا تم نے برداشت کرنا ہے، صرف 10-15 منٹ، میں تم سے خود سوری کر دوں گا.
یہ فارمولا ایسا تھا کہ مجھے پتہ ہے نا کہ جب میں غصے میں ہوں اگلا بھی غصے میں آ جائے میں اور غصے میں اور چیزیں خراب ہوتی ہیں. تو میں نے کہا تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو, یو نو مائی اینگر. ایز فرینڈس الگ چیز ہوتی ہے, بٹ ایز ہسبینڈ اینڈ وائف اگر مجھے غصہ ہے اور میں بول رہا ہوں, میں بکواس کیے جا رہا ہوں اور کچھ بھی بول رہا ہوں, تو مجھے چھوڑ دو, تو مجھے منہ ہی نہ لگانا 10-15 منٹ. اس کے بعد تم دیکھو گی کہ وہ جو گاڑی گرم ہوئی ہوئی ہے نا اس وقت ٹھنڈی ہو جائے گی, وہ بالکل سروس اسٹیشن پہ جا کے نا اس پہ ٹھنڈا پانی گرے گا اور وہ بالکل ٹھنڈی ہو جائے گی اور وہ آ کے کہے گی سوری یار. اور اس کے بعد رابعہ ٹرسٹ می تھنگس بیکیم سو, خیر اب وہ بولتی ہے آگے سے, اب تھنگس ہیو چینج. بہت سن لی میں نے, اب تو میں بات کرتے ہوئے ڈرتا ہوں. کہاں جائے گا, اب تو نہیں جانے والا کہیں بھی, اب تو میں ہی بول سکتی ہوں. اب تو میں بات کرتے وقت ڈرتا ہوں کہ یار یہ آگے سے نہ مجھے نہ پڑ جائے. تو یہ اب ہے. کوئی اور چیز تھی اس کے علاوہ؟ نہیں, آئی تھنک وی ور میڈ فار ایچ ادر. ماشاء اللہ. سو اب ناؤ یو ہیڈ دس ایکسپیرینس. لڑکے یوزلی ہوتے ہیں, یو نو ینگ ایج ہوتی ہے تو غصہ ہوتا ہے یا بہت سی ایسی چیز ہوتی ہیں, تو آپ اپنے ایکسپیرینس کی بیسس پہ کیا لڑکیوں کو ایک دو ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ یار کچھ بھی نہیں, یو سی پلیز غصے میں نہ آ جا کریں بات پہ. ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے, ہر چیز ٹائم کے مطابق ہوتی ہے. میں نے کبھی آج تک یہ نہیں سنا, ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, میں نے بہت دفعہ بہت سارے میں کمنٹس دیکھتا ہوں کہ جہاں پہ آدمی نے تو کمانا ہے, جو آدمی نہیں کماتے مجھے لگتا ہے اچھا نہیں لگتا کہ اگر آدمی نہ کمائیں, آدمی نہ محنت کر رہے ہوں. خواتین بھی کام کرتی ہیں, کئی مجبوری کے تحت کام کرتی ہیں, کئی پیشن کے طور پہ کام کرتی ہیں, کئی شوق کے طور پہ کام کرتی ہیں, مگر خواتین میں سمجھتا ہوں زیادہ ملٹی ٹاسکنگ ہیں. آدمی اتنے ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہے. آدمی رات کو کام کر کے بھی آئیں گے نا تو وہ بیگم سے کہیں گے یار پراٹھے کو دل چاہ رہا ہے تو وہ بنا دیتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے. بیوی آ کے کہہ دے گی نا, آدمی تھکا ہوا ہو کہ وہاں جانے, وہ کہے گا یار میں نہیں جا سکتا اس وقت. آدمیوں کے بڑے مسئلے ہیں مجھے پتہ ہے, مگر خواتین اگر تھوڑا سا پیشنس اپنا امپروو کر لیں گی نا تو مجھے لگتا ہے چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. اس وقت ہمارے ہاں نا شارٹ ٹیمپرڈ بہت سارے لوگ ہو گئے ہیں, اور وہ کوئی مکس ہی ہو گئے ہیں, خواتین بھی شارٹ ٹیمپرڈ ہو گئی ہیں, آدمی بھی ہو گئے ہیں. یا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ناؤ دیٹ آئی ایم ان دس ایج تو آئی کین سے دیز تھنگس ویری ایزیلی. اگر مجھ سے یہ 20-25 سال پہلے پوچھا جائے تو میرا خیال ہے یہ جو مشوروں والا کام ہے نا اس ملک کے اندر, وہ ہے ہی غلط. دینا ہی نہیں چاہیے. کوئی مار رہا ہے مارتے رہیں, کوئی سو رہا ہے سونے دیں, کوئی نہ کوئی اس کی زندگی میں کچھ ایسا آئے گا کہ وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, آپ نے اپنی وائف کو پتہ نہیں کتنے عرصے تک آئی لو یو نہیں بولا؟ تو ویسے تو آپ مجھے بڑے ایکسپریسو لگتے ہیں. میں نہیں بولتا ہوتا یار. میں when you look back now, do you feel کہ آپ کو زیادہ ایکسپریس کرنا چاہیے تھا؟ I think she should know کہ how much I love her. تو بولنے میں کیا حرج ہے؟ میں تو اور میرا سوال یہ تھا, ویسے میرا سوال ویسے یہ تھا, ایسے بھی ہوتا تھا کہ ہم دونوں کی اینیورسری وہ میری طرح سے بھی بکے لے کے آتی تھی, یا کہ بھائی یہ, اور اس کو سلمان کو یا نبھان کو دیتی تھی کہ یار یہ اس کو دینا, اسے کہنا ہے آج. oh my goodness. تو مطلب ہے اس کا دل بہت بڑا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ, حالانکہ میں مشکل آدمی نہیں ہوں. تو اب جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے جب انہوں نے اتنا کچھ کیا کہ ہاں شاید آپ کو ایکسپریسو زیادہ ہونا چاہیے تھا؟ یار مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں نے زندگی کے ہر موڑ پہ بہت ایکسپریس کیا ہے, الفاظوں میں نہیں کیا. تو کیسے ایکشن؟ جیسے میں تھائی لینڈ جیسے میں کمرشل کے لیے تھائی لینڈ ابھی گیا تھا, تم کو ساتھ لے گئے, تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا تمہارا ٹکٹ آ جائے گا, تم نے آنا ہے. بولتی کہ تم جاؤ یار, تم پھر پیسے ضائع ہوں گے, پھر اتنے لگ جائیں گے. تو میں کرتا ہوں یہ چیزیں. تو میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں, آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو, 6 مہینے بعد ملاقات ہوتی ہے, ہاؤز یور ہسبینڈ, وی سیپریٹڈ. اچھا یار سوری غلط سوال پوچھ لیا, دیکھا بھی نہیں تھا نا بڑے عرصے سے ساتھ. یا کسی کو دیکھ لو, کسی اور کے ساتھ دیکھ لو, تو پھر بندہ چپ کر جاتا ہے کہ نہیں یار یہ تو ان کی تو شادی ہوئی تھی, تو یہ پھر بندہ چپ کر جاتا ہے کہ اچھا گاڈ نوز. آپ پوچھتے بھی ڈرتے ہیں, اب تو وہ ٹائم آ گیا, پوچھتے بھی کہتے ہیں کہ دس از نن آف یور بزنس. اب تو آپ کسی کو یہ بھی پوچھ لیں یار تمہاری شادی کب ہو رہی ہے, اس پہ بھی اس کو غصہ چڑھ جاتا ہے کہ یار اگر میں نہیں شادی کرنا چاہ رہی یا میں نہیں شادی کرنا چاہ رہا تو تمہیں کیا پرابلم ہے. یو سی پیشنس لیول ہیز گون ڈاؤن اے لاٹ. تو مشورے نہیں دینے چاہیے, باٹم لائن. اچھا, ماشاء اللہ سے آپ کے 2 بیٹے ہیں اینڈ یو سیم ٹو ہیو ویری گڈ ریلیشن شپ ود دیم. یہ کیسے مینیج ہوتا ہے, کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ دوستی بھی رکھیں لیکن آپ ڈسپلن بھی کر رہے ہوں اور وہ باؤنڈری نہیں کراس ہو, کہ آپ کو پتہ ہے بچوں کو کہ یس باپ کی جو اتھارٹی ہے وہ ہے, لیکن دے ہیو دس کانفیڈنس کہ وہ آ کے آپ سے دل کی کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں. وی آر بیسٹ فرینڈس, اور دونوں کو پتہ ہے کہ ابھی جو کچھ انہوں نے نہیں بھی کیا ہوا وہ میں سب کچھ کر چکا ہوں. اوکے, اس لیے دے نو ہاؤ اسمارٹ ہی از.
مگر میں ان کے ساتھ کھلا ہوں. کوئی چیز چھپا نہیں سکتے آپ سے, وہ مجھ سے کوئی چیز نہیں, پکڑنا بھی نہیں ہے, وہ خود ہی آ کے کر لیتے ہیں. اوکے. ہمارے گھر میں آپ ایک دوسرے کا فون نہیں چھیڑ سکتے, پرائیویسی اتنی ہے. آپ کے نام پہ کوئی انویلوپ آیا ہے تو دوسرا نہیں کھولے گا, بتا دے گا کہ یار تمہارا ایک وہ ہے, وہ اگلا کہے گا یار کھول لو, تو الگ بات ہے. سمرین کا کوئی پیکٹ آئے گا تو میں کہوں گا رکھ دو وہاں پہ. میری کوئی چیز آئے گی تو سمرین کو میں پہلے سے بتا دوں گا کہ یار 12,000 کیش پے کرنے ہیں تو گھر میں کیش رکھنا, وہ آئے گا, ڈیلیوری آئے گی. مطلب وہی جو ایک باتیں ہوتی ہیں. ادروائز ہمارے ہاں پرائیویسی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے, کوئی فون نہیں چیک کیے جاتے, کوئی چھاپے نہیں مارے جاتے کہ یہ اس وقت یہ کر. وی آر سو اوپن رائٹ فرام ڈے ون. یہی ٹریننگ مجھے ملی, یہی ٹریننگ میں نے آگے دی ہے, تو اس لیے ہم بیسٹ فرینڈز ہیں. میں نے اس لیے اسلام آباد جب سے میں گیا میں نے ایک دوست بنایا, یہی میرے دوست ہیں. جب یہ لوگ بزی شو کرتے ہیں مجھے بڑا غصہ چڑھتا ہے کہ یار یہ دونوں بزی ہیں تو میں اکیلا اب کیا کروں گا. اتنی ہماری دوستی ہے. This is so cool ماشاءاللہ سے. ہاں ایسے ہی ہے کہ you guys hang out and اتنے آرام سے سب چیزیں ہوتی ہیں. وہ نبھان لاہور ہوتا ہے, وہ نتھیا گلی جا رہا ہوگا, وہ کہے گا بابا یار ہم آف ٹو نتھیا گلی, تو مجھے بتائیں یار وہاں پہ یہ ٹھہرنا ہے, یہ ساری چیزیں ہو جائے گی, تو واپسی پہ میں کہوں گا رکو گے, کہتے ہیں نہیں یار وہ سارے دوست ہوں گے پھر کیا رکنا. مطلب ہم لوگ ایسے ہیں. یہ بھی نہیں بندہ سوچتا دیکھو نتھیا گلی چلا گیا ہے تو اسلام آباد میں پرابلم ہے. وی ہیو نو ہینگ اپس. آپ نے اتنا فریڈم دیا ہوا, اتنی اسپیس دی ہوئی ہے بچوں کو. میں تو کہتا ہوں کچھ بھی کرو, جاؤ گھومو پھرو, دنیا دیکھو, پیسے کماؤ. اب ہوپ فلی 1-2 سال میں ان کی شادیوں کا ٹائم آ جائے گا, تو دونوں نے مجھ پہ ڈالا ہوا ہے. میں کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعد میں تم کو آپ نے کریں, آپ کرا لیں. وہ ایسے ہیں, شریف نہیں ہیں, بہت تیز ہیں. اچھا, کیونکہ ان کو اپنی عادتوں کا پتہ ہے نا کہ ہماری عادتیں جو ہے نا وہ چڑھا نہ دیں کسی کو. تو باپ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ یار ماں بابا آپ دونوں دیکھ لیں. ہاں مگر ہمیں ایک پرمیشن چاہیے. میں نے کہا کیا, کہ وہ آپ جس سے مرضی کہیں گے مگر ہم نے اس سے پہلے بات کرنی ہے. میں کہا آف کورس میں پینڈو تھوڑی ہوں. میں کہا میں ایسا تھوڑی کنزرویٹو ہوں. میں تو کہوں گا تم لوگ خود مجھے بتا دو تو میرا کام آسان ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ, ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ جو ماں باپ ہیں نا ہمارے, ان کی اتنی دوستی ہیں, اتنے یہ لوگ تیز ہیں, اتنے ہیں کہ یہ جہاں بھی کریں گے نا کوئی اچھا کریں گے. میں کہتا ہوں اس پہ مت رہنا, ہر ایک کی زندگی میں بڑے بڑے کوتاہیاں آئی ہوئی ہیں. تو پھر آپ اپنے سے بیسٹ کرتے ہیں, بٹ آگے میں اپنی طرف سے اپنا بیسٹ کرتے ہیں, مگر اس معاملے میں بالکل ان کے ساتھ نہیں ہوں. بٹ they want کہ by the time it's 2006 or 2007 they want to settle down. 2026 and 2026 and 2027 تک. کبھی زندگی میں ایسا ٹائم آیا جب آپ بہت زیادہ ڈساپوائنٹڈ تھے, بہت دکھی تھے, پھر اللہ سے اس وقت کیسے کنیکٹ کیا, کیسے کھڑا کیا اپنے آپ کو دوبارہ؟ آتے ہیں, ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں, مگر مجھے ایسے لگتا ہے میں فائٹر. میں نے زندگی کبھی بھی جب بھی میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا میں نے اپنے آپ کو اکیلا کیا. کئی لوگوں کو نا لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ایسے موقع پہ. میں اکیلا ہو جاتا ہوں. میں اکیلا ہو کے اپنے آپ کو ڈی ٹاکس کرتا ہوں. میں اپنے آپ کے ساتھ اتنا ٹائم گزارتا ہوں کہ جب میں اس فیز سے نکلتا ہوں تو آئی فائنڈ مائی سیلف مچ لائٹر, مچ ایزی ٹو گو. آئسولیشن میں جاتے ہیں؟ میں آئسولیشن میں جاتا ہوں, مجھے اپنا ٹائم چاہیے. اللہ سے کیا کنورسیشنز ہوتی ہیں اس وقت؟ اللہ سے کیا بات چیت, شکوہ کرتے ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں میرا اللہ سے بہت اسٹرانگ بانڈ ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کی نا اللہ کے ساتھ اپنا ایک ریلیشن شپ ہے. میرا بھی اپنا ایک ریلیشن شپ ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں بڑی باتیں کرتا ہوں اور میں نے جب اللہ سے مانگا ہے اللہ نے مجھے دیا ہے. میں اس معاملے میں آئی فیل ویری بلیسڈ کہ میں نے جب دعا مانگی, جیسے پچھلے دنوں میں نے مانگی یہ دعا. میں آج آپ کو بتاتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا نارملی کہ میں نے پچھلے دنوں بڑی دعا مانگی کہ جب میں نے دیکھا نا کہ یار میں نے تھوڑا میڈیا کو مس کیا کہ یار ٹھیک ہے, جب ریسٹورنٹ بھی سیٹل ہو گیا اور میں نے سوچا کہ یار مجھے کچھ کرنا چاہیے, یہ تو بہت گیپ آ گیا ہے. تو میں نے اللہ سے بڑی دعا کی. میں نے کہا اللہ میاں پھر میرا ایک دفعہ سے نام اگر سب کے سامنے آئے تو میں I'll be very grateful. اور آپ کی دعا قبول ہو گئی ماشاءاللہ. خدا کی قسم میں روزے میں ہوں اس وقت. میں 36-37 سال سے میں روزے رکھ رہا ہوں. میں شاید 2-3 چھوڑے ہوں گے. میں نے بڑی دل سے دعا کی. میں ہر نماز کے بعد میں نے دعا کی کہ اللہ میاں کچھ اگر ایسا ہو جائے کہ جو میں اتنے سالوں سے جو مجھے گلے تھے, اتنے شکوے تھے کہ یار مجھے ایسا کام نہیں ملا, ایسی چیز نہیں ملی, تو کچھ ایسا ہونا چاہیے. دعا کی پاور پہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کر سکتا. میں نے کہا میں کسی سے نہیں ملا, کسی چینل میں نہیں گیا, کسی پروڈکشن میں سب کو میرے دوست ہیں,
سارے جتنے بھی اونرز ہیں آج جو بھی بن گئے ہوئے ہیں یہ سارے میرے ساتھ 30 32 34 سال پہلے ہم نے اکٹھے شروع کیا تھا کوئی ایک ہی پلیٹ فارم سے. میں نے کبھی کسی کو فون نہیں کیا اور ایک دم مجھے یہ پلے آیا اور اس کے بعد مجھے ایک دم پھر ایک بڑا اچھا کمرشل کے لیے فون آیا. پھر اب مجھے فلم کے لیے ایک فون آ گیا کہ یار وہ فلم ہے. تو میں نے کوئی مہینہ ایک دعائیں مانگی. ہر روز میں نماز پڑھتا تھا اور میں دعا کرتا تھا کہ اللہ میاں کچھ ایسا ہو جائے کہ دوبارہ سے پیپل اسٹارٹ ڈسکسنگ می. اینڈ الحمد للہ ٹوڈے آئی ایم سٹنگ ود یو. I was invited by Sultana Appa for that event. My name was being taken there. پھر یہ جتنے بھی باقی شوز ہوئے مجھے سمرین نے کہا تم دیکھ رہے ہو یہ جو کریٹیکل شوز آج کل آ رہے ہیں. میں نے کہا یار میں نہیں دیکھتا. کہتی تم دیکھو تو صحیح تم ڈسکس ہو رہے ہو. میں نے یہ سنا نا رابعہ. پھر I started watching them. I watched your show. میں نے باقی شوز دیکھے. جب انہوں نے کہا جی اس دفعہ بھی نمبر 1 ایکٹر نعمان مسعود, اگلے ہفتے بھی نمبر 1, میں حیران. میں نے کہا اور میں باقی ایکٹرز دیکھوں تو ماشاءاللہ ہمارے ٹاپ کے ایکٹر. میں کہا اللہ میاں میں نے تجھے یہ کہا تھا کہ مجھے لوگ دوبارہ سے ڈسکس کریں. میں نے تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امنگ دیز ماشاءاللہ ہمارا ٹاپ ٹیلنٹ جو اس وقت ہے اس میں میرا نام آ رہا ہوگا. کہاں مجھے گلا تھا کہ مجھے باپ کے رول کیا ملتے ہیں یار کیا تھا. اور ایک دم ایک ایسی چیز آئی کہ پھر میں بڑا رویا نماز میں. پھر میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ یار دس واز بیونڈ مائی ایکسپیکٹیشنز. آپ کا نتھیا گلی میں جو بزنس تھا وہ چلا نہیں؟ وہ نہیں چلا, میرے پیسے پھنس گئے. تو آپ کیا 1-2 چیزیں نئے انٹرپرینیورس کو ایڈوائز کریں گے فرام دیٹ ایکسپیرینس؟ یار بس جو بھی کریں محنت کریں. ہر چیز کے پیچھے نا محنت لوگ پتہ نہیں کیسے محنت کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا. ایک تو فوکس اپنا ٹھیک کریں. یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ ادھر جا رہے ہیں 6 چیزیں ادھر ہیں ادھر بھی بھاگ ایسا نہیں ہوتا. میں نے جب میرے پیسے پھنسے میں ڈسہارٹنڈ بھی, میرے 50 لاکھ روپے پھنس گئے. میں ڈسہارٹنڈ بھی ہو سکتا تھا. اور اس میں آئی ایم سوری ٹو سے کہ وہاں کی جو مینجمنٹ ہے ہماری نتھیا گلی وغیرہ کی وہ فیئر نہیں تھی. وہ ان کو پتہ تھا کہ یہ میرے ساتھ ہوگا اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ایک ٹیلی ویژن کا بندہ ہوں جس نے اتنے سال کام کیا ہوا. دے ور آل مائی فینس. اس کے باوجود انہوں نے اس چیز کو دھیان نہیں دیا. تو یہ تو مجھے بڑا گلہ ہے کہ پھر باقیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. تو جب میرے پیسے پھنسے میں نے پھر رکا نہیں. پھر میں اسلام آباد میں نے کام شروع کیا اپنا. وہ تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں یہاں کام کروں گا. اور اسلام آباد میں پھر اللہ نے بس گاڈ ہیز بین ویری سپورٹیو کہ میں نے وہ کام شروع کیا. پھر میرے کچھ پیسے واپس بھی آ گئے. مگر میں نے پھر رابعہ ایک ٹیبل پہ جا کے جب میں نے یہ بنایا کام شروع کیا, میں ایک ٹیبل پہ جا کے پوچھتا ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ. وہ اتنے خوش ہوتے تھے کہ یار یہ ہمیں ملنے آیا ہے, آپ کے ساتھ ایک تصویر اتروا لیں. میں کہتا تھا اتروائیں مگر مجھے بتائیں کھانا. پھر وہ کہتے تھے نان تھوڑے ٹھنڈے تھے, تھوڑے کبابوں میں ہمیں ایسا. مطلب میں نے 1.5-2 سال پرسنلی میں بیٹھتا تھا جا کے اپنی جگہ پہ, ایک ٹیبل پہ جاتا تھا. پھر مجھے لگتا تھا کہ یار نہیں بیگم بہت ایکسائٹیڈ ہے مجھے دیکھ کے, میاں کا موڈ کوئی ٹھیک نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ کا کھانا بہت اچھا ہے. میں کہا نہیں میں آپ سے نہیں اب پوچھوں گا, آپ بتائیں مجھے. میں کہا نہیں سر بہت اچھا. میں کہا نہیں, میں کہا دیکھیں میں ایک ایکٹر ہوں, آئی کین سی یو آر ناٹ ہیپی. پھر وہ بیوی کو کہتا تھا انہوں نے دس دیا. میں پھر وہ کہتے تھے رہنے دینا آپ چھوڑے نا. میں کہتا تھا نہیں دیکھیں میں نے صحیح پکڑا ہے پھر آپ کو بتائیں. وہ کہتا تھا نعمان صاحب دیکھیں نا اب اس رومال میں چیز نہیں آنی چاہیے یہ. تو میں نے اس حد تک وہ لوگوں سے فیڈ بیک لیا ہے. اور میرے وہاں ہونے کا پھر ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ بھائی لوگ کہتے تھے کہ یار وہ خود ہوتا ہے وہاں پہ, چلو لیٹس میٹ. ان کو اسپیشل فیل ہوتا تھا. تو پھر میرے دوستوں نے مجھے سیلیبریٹیز نے بڑا سپورٹ کیا. جو آتا تھا کئیوں کو میں کالنگ کرتا تھا, کئی خود آ کے کہتے یار ہم آ رہے ہیں. تو وہ آتے تھے اور میں کہتا تھا یار میں پیج پہ ڈال دوں کہ کل فیصل قریشی آ رہا ہے, اعجاز اسلم آ رہا ہے, کل فاخر آ رہا ہے, فخر عالم آ رہا ہے, فاخر. ہاں تو لوگ اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے کہ وہ جنا سپر اسلام آباد کا جو F7 ہے وہ ہب ہے. تو پھر لوگ آتے تھے کہ اچھا یار وہ فلانا سیلیبریٹی آئے. نعمان اعجاز, نعمان اینڈ مائی سیلف وی گو آلموسٹ 28 ایئرس بیک. پوری انڈسٹری میں رابعہ اگر مجھے کسی کے ساتھ کام کر کے مزہ آیا, ہم نے ایز رائیولز بہت کام کیا 90s میں. ہم ایک ڈرامے میں دشمن ہوتے تھے, اپوزٹ ہوتے تھے, اور مزہ آتا تھا ہمیں کام کر کے. ہم دونوں مونچھوں والے, لمبے چوڑے, ہم دونوں ایک مینلی جو ایک وہ پرسونا ہوتا تھا. ہی واز ویری کلوز ٹو مائی مدر.
تو وہ جب بھی آتا ہے کہے گا میں آ رہے ہیں آ جاؤ, رش لگ جاتی ہے. میں کہتا ہوں نومی دس از آل گاڈ گفٹیڈ کہ یو آر ہیئر. اور کئی لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا یہ تو ایکٹروں کا ریسٹورینٹ ہے اور یہ ہے اور وہ. میں نے کہا کوئی بات نہیں یار, مت آئیں, آپ کی مرضی ہے. میں تو مجھ سے کوئی گلا ہے, کھانے سے گلا ہے. یہ آپ جو سوشل میڈیا فائٹر بن گئے ہیں نا کہ آپ لوگوں کو پریکٹیکلی کچھ نہیں پتا. اور آپ ٹرسٹ می, ان 5 سالوں میں نے ایک چیز دیکھ لی ہے, جو آپ کو برا بھلا کہتا ہے نا وہ ان میں سے صرف 2% صحیح ہوتے ہیں. ریسٹ آف دا 98% 7% پیپل دے جسٹ وانٹ ٹو کریٹ کیوس کہ ہاں برا کہنا ہے ہم نے. نہ اس کی تصویر ہوگی, نہ اس کی آئی ڈی کا آپ کو پتہ ہوگا کون ہے. رمضان میں کام شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک بڑا, مجھے نہیں پتا کیا ہے اس ملک کے اندر, اللہ کرے ہم سب ٹھیک ہو جائیں. رمضان آتا ہے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, کوئی زلزلہ کہیں آتا ہے کفن مہنگے ہو جاتے ہیں. یہ چیز ہم اسی کو کیوں, اگلا مصیبت میں ہوتا ہے اسی کو ہم کیوں بزنس بنا لیتے ہیں. وائی کانٹ وی بی جسٹ دا وے وی آر سپوز ٹو بی. یہ ایک ریالٹی ایسی ہے جو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یار یہ بندے, آج مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, مجھے کوئی پیسے نہیں دے گا کیونکہ مجھے ضرورت ہے. جس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں اس کے پاس جا کے بیٹھ رہے ہیں کہ ہم پیسے دیتے ہیں آپ کو. بھائی اس کو نہیں ضرورت ہے آپ کے پیسوں کی, اس کے پاس پیسے ہیں. مجھے آج میں پرابلم میں ہوں, میں پریشانی میں ہوں. میں اگر کسی سے پیسوں کا کہتا ہوں تو اگلے سمجھتے ہیں کہ یار ہاں مجھے کو بہت دکھی کہانی سنانی پڑے گی پیسوں کے لیے. اپنے پیسے دینے اور لینے کے لیے کوئی دکھی کہانی سنانی پڑے گی. سو پلیز, یہ بس بہت ساری باتیں ہیں جو میں اوور دا پیریڈ آف ٹائم دیکھتا رہا ہوں اپنی سوسائٹی کی, اپنے لوگوں کی, کہ ہم وی آر دا بیسٹ نیشن بٹ سم ہاؤ وی آر ناٹ ایکسیپٹنگ اٹ, اور ہم اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں. ابھی آج کل کچھ شوٹ کر رہے ہیں آپ؟ میں ایک ہم ٹی وی کا سیریل کرنے آیا ہوں. میرا پہلا اسپیل ختم ہوا, آئی واز ہیئر فار 10 days. اب انشاءاللہ اپریل میں دوبارہ واپس آؤں گا, مئی میں باقی اسپیل ہوگا. اسی دوران دیکھیں ہو سکتا ہے میں ایک فلم بھی کر رہا ہوں, وہ ہو جاتی ہے کیسی ہوگی, امید ہے بہت اچھی ہوگی. ٹیم بہت اچھی ہے. جتنا میرا ایک ایکسپیرینس ہے میں اسیس کر سکتا ہوں کہ ہمارے ملک میں رہتے ہوئے ایک فلم کتنی اچھی بن سکتی ہے. تو آئی بلیو کہ جو مجھے کاسٹ بتائی گئی, جو مجھے دیکھیں بننا میں نے باپ ہی ہے اس میں, اور ہوپفلی ہیرو کا باپ ہوں. تو اگر فلم میں ہیرو کا باپ کا کام ہوتا ہے, ایون میرے 10 سین بھی ہوں گے نا, وہ 10 سین بڑی اسکرین پہ نظر آئیں گے. تو مجھے یہ ہے کہ اس لیے ہوپفلی یو ول بی سینگ دیٹ. اور شاید بڑی عید پہ شاید ریلیز ہوگی. بڑی عید پہ ہی ساری فلمیں ریلیز ہوتی ہیں. آئی گیس اگر ہم ایسے باتیں کرتے رہے آبیا تو 10 گھنٹے آرام سے گزر سکتے. نہیں بس ہم اسی پہ ریپ اپ کریں. وی جسٹ وانٹڈ ٹو نو کہ فیوچر میں آپ کے کیا پلانس ہیں. بٹ آپ کا بہت بہت شکریہ آج ٹائم نکال کے آنے کا اینڈ اپنی اسٹوریز شیئر کرنے کا. بڑا اچھی گفتگو رہی. آئی تھنک ہم نے کچھ ڈفرینٹ باتیں بھی کر لیں, جرنی کے بارے میں بھی, اور لوگوں کو بھی تھوڑا آئی تھنک ڈفرینٹ آپ کی زندگی کے اسپیکٹس نظر آئے ہوں گے, ان کے بارے میں پتہ چلا ہوگا. نہیں, یو آر بریلینٹ ہوسٹ بائی دا وے. میں بڑے کم ہوسٹ کی تعریف کرتا ہوں کیونکہ ہوم ورک کرنا بڑی اچھی بات ہے. میں بھی پچھلے دنوں تابش کے شو پہ گیا ہوا تھا, ابھی آئے گا آن ایئر. تابش اینڈ مائی سیلف وی ہیو نیور میٹ ایچ ادر. کانٹینٹ کی بندی کا مجھے 1.5 گھنٹے کا فون آیا تھا. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آئی لائک گڈ ورک. اور جب میں اور تابش بیٹھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ میں اور تابش ایک دوسرے کو کوئی 15-20 سال سے جانتے ہیں. مگر آپ کے شو میں تو مجھے ایسا کوئی ایسا فون بھی نہیں آیا. بٹ یو نو کوائٹ اے لاٹ اباؤٹ مائی سیلف. So I appreciate that. Tavish does a great job. وہ بہت اچھا اپنا کام کرتے ہیں and he is really good at what he does. بڑا اچھا ہے. That's why he is where he is, ماشاء اللہ. اور ہم دونوں کا ہیومر اتنا میچ کر گیا تھا کہ I believe he also enjoyed it. اور اس نے جو باتیں کی جو میں نے کی, it turned out, let's see. نہیں, I'm sure اچھا ہوگا because I feel Tavish ایک ہی ہیں. There cannot be another Tabish, that's for sure. بڑا اس کا so ان کے ساتھ اگر کیمسٹری مل جائے اور ان کے ساتھ باؤنس آف کریں تو ایک بہت مزے کا شو ہمیشہ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ انٹرویو لے رہا ہے, دوسرا بس جواب دے رہا ہے, دوسرا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. مگر وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کی بات سے بات اور وہ جو ہیومر, مطلب 2 دفعہ تابش نے مجھے یوں کر کے دیکھا کہ یہ بات ادھر سے آئی ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہی اپریشیٹڈ جو چھوٹے ٹچز ہوتے ہیں جو ہیومرس ہوتے ہیں. اینڈ یو نو دیٹ یو آر ان اے شو, you have to be conscious about so many things. تو وہ اس حوالے سے بڑا اچھا ہے and I've enjoyed this one. اللہ کرے لوگوں تک جو باتیں پہنچے ہیں وہ کچھ
صرف سننے کی بجائے تھوڑا سا عمل بھی کر لیں اگر ان کو ہماری کوئی بات اچھی لگی. بالکل. آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا, ٹائم دینے کا, اینڈ وی وش یو آل دی بیسٹ فار یور فیوچر پروجیکٹ. تھینک یو رابعہ, سچ اے خیال پلیجر رکھیے. بینگ ہیئر جی, اللہ سچ اے حافظ. پلیجر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.